السلام علیکم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 ہم نے کل شروع کی تھی. سورۃ الکہف کا دوسرا حصہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی ڈسکرپشن دی ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ شروع کی جو 3-4 آیات ہیں اس میں آپ کو ایک پورا سناپسس مل جاتا ہے اس واقعے کا. آیت نمبر 9: ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بلکہ تم نے گمان کیا، یا کیا تم نے گمان کیا، دونوں ایک ہی طرح سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کو جو ٹرانسلیشن دی گئی ہے اس میں ام کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے، اور میں کل آپ کو جو 2 طرح کے ام بتا رہی تھی اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلوزسٹ یہاں پر جو میننگ بنے گا وہ بلکہ کا بنے گا. تو آپ کہیں بلکہ یا کیا، یہ دونوں ایک ہی سینس میں، انگریزی میں دونوں کا ترجمہ ویدر کیا جاتا ہے، ایک ہی طرح سے اس کو لیا جاتا ہے. تو دونوں طرح ٹھیک ہے. بلکہ تم نے گمان کیا یا کیا تم نے گمان کیا یا کیا تم نے سمجھا کہ اصحاب کہف اور رقیم انسکرپشن والے لوگ جو تھے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. اسی کے اوپر ہم کل بات کر رہے تھے، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصحاب کہف کو ان کمپیریزن ٹو قرآن پیش کیا ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ اصحاب کہف کو معجزہ سمجھتے تھے. اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے معجزہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ نے معجزہ تم کو دیا ہے. کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ام یہاں استعمال ہوا ہے اس کو ام منقطع کہتے ہیں، اور ام منقطع آتا ہے جب کسی ہائر آلٹرنیٹو کو لایا جاتا ہے. تو یہاں پر مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کے مقابلے میں پچھلی 8 آیات میں 2 اینگل سے ہائر آلٹرنیٹو بیان ہوا ہے. ایک تو جنرلی قرآن ہے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن جیسے کہ کئی 1450 سال پہلے معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائر آلٹرنیٹو مفسرین کہتے ہیں جو آیا ہے وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی پیچھے، کہ جس میں آیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم زمین کو ڈسٹ بنا دیں گے، ہم زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہو سکتا ہے اس کے کمپیریزن میں کہا ہو کہ تم اس اصحاب کہف کے واقعے کو اور اس کہانی کو معجزہ سمجھ رہے ہو. جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا جس پر تم کو اس وقت جائنٹ سائز کے پہاڑ اور سمندر نظر آتے ہیں، تو اس کے اوپر تم کیوں نہیں امپیکٹ کر کے سمجھتے ہو. اگر اصحاب کہف کا واقعہ تمہارے لیے ڈرامیٹک ہے تو جو زمین کا چٹیل ہو جانا یا بیرن ہو جانا یا لائف لیس ہو جانا ہوگا وہ اس سے زیادہ ڈرامیٹک ہوگا. اس کے اوپر بھی اپنا فوکس رکھو اور مقصد پر نظر رکھو، بجائے اس کے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ کہانی فوکس میں رہ جائے. اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ام کہہ کے یہاں پر ایک طرح سے ریٹورک کویسچن کیا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ امیزنگ ہے؟ اصل میں امیزنگ تو اور بہت کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بنایا ہے، اور ان ساری آیات میں الٹیمیٹ معجزہ قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پرفیکٹ بنایا ہے تمام معجزوں کے اندر. اور یہی وہ قرآن ہوگا جو ہر طرح کی آزمائش کے اندر مسلمانوں کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھے گا. یہ جو ام حسبتا آیا ہے، حسبتا اصل میں واحد ہے عربی زبان کے حساب سے، کیا تم نے گمان کیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈریس رسول اللہ کو کیا گیا ہو اور ان کے ذریعے سب لوگوں کو کر لیا گیا ہو. لیکن آپ قرآن میں پڑھتی ہیں علم ترا، کیا تم نے دیکھا؟ ہم پڑھتے ہیں نا، اما پارا میں سورہ فیل آتی ہے، وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ علم ترا کیفا، کیا تم نے دیکھا؟ وہ ترا بھی وہاں پر واحد آتا ہے. تو جب واحد آ رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ صرف کسی ایک کو ایڈریس کر رہے ہیں علم ترا کیفا کہہ کے، یا اللہ تعالیٰ جنرلی سبھی کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنرلی سبھی کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو اسکالرز کہتے ہیں یہاں پر جس طرح سے ام حسبتا آیا ہے، اصل میں یہ ام ترا کا آلٹرنیٹو ہے. جیسے ام ترا جس مفہوم میں آتا ہے کہ کیا تم نے سمجھا ہے یا کیا تم نے دیکھا ہے، اسی طرح سے ام حسبتا یہاں پر آیا.
اللہ تعالیٰ نے سب کو ایڈریس کر لیا, ایک ایک انسان کو ایڈریس کر لیا کہ کیا تم نے غور کیا ہے یہ جو تم سوال کر رہے ہو اس کا اصل میں مقصد کیا ہے. قریش کو بھی الرٹ کر دیا, اور جو یہود جو تھے جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ تم جا کے یہ سوال پوچھو ان کو بھی الرٹ کر دیا, اور جو مکہ کے مومنین تھے ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں تمہارے سامنے رکھی ہیں, اصحاب کہف ایک نشانی ہے, لیکن اللہ ایسی نشانی چاہے تو آج بھی دکھا سکتا ہے, اور اللہ ایسی نشانی چاہے تو آنے والے کسی وقت میں بھی دکھا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو قریش مکہ ہوتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار درخواست کیا کرتے تھے اور کلیم کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصحاب کہف کی کہانی کو اصل میں اس طرح مینشن کیا کہ یہ اللہ کا دکھایا ہوا معجزہ تھا, اور اللہ چاہے تو اللہ آج بھی معجزہ دکھا سکتا ہے, اور اللہ چاہے تو اللہ کسی بھی وقت معجزہ دکھا سکتا ہے. اس لیے کہ جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ وہ دور تھا جس میں یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے وہ ہمیں فالو کرنا شروع کر دے. آپ قرآن میں پڑھتی ہیں کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تم یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ, اور ان کا کہنا یہی تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے پاس بڑے بڑے معجزے تھے, اور ان میں سب سے بڑے جو مین پرومیننٹ انبیاء آپ کے سامنے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی معجزے تھے, آپ کو تفاسیر سے پتہ چلتا ہے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 9 معجزے تھے, جن میں سے 2 معجزے ایسے تھے کہ جو اہل آل فرعون کے لیے بہت پرومیننٹ ہوئے اور وہ بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی ہوئے, اور باقی 7 معجزے خاص طور پر آل فرعونیوں کے لیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دیے ہوئے تھے, ہم جانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوالٹی بھی دی تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ یہود اور نصارہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں محمد, لیکن کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں دکھا پاتے ہیں. تو ان کو جب انہوں نے سوال بھی پوچھا قریش کے آنے پہ کہ آپ کس طرح سے پتہ کرائیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں, تو ان کو اپنے اوپر ایک ایروگنس تھا. اصحاب کہف کا واقعہ انہوں نے اس لیے پیش کیا کہ ہمارے رسول اور انبیاء تو دور کی بات, ہمارے تو سینٹس بھی بڑے جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑا معجزانہ معاملہ ہوا, تو تمہارا جو نبی ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اس کے پاس کیا ایسا معجزہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کی بات ماننا شروع کر دو. تو یہ سب ان باتوں کا جواب ہے جو ام حسبتا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, وہ تھے ہماری, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری عجیب آیات میں سے تھے. اصل میں یہاں پر ایک لفظ اسکالرز کے مطابق چھپا ہوا ہے, محذوف ہے, عجباً صفت کے طور پر آیا ہے. کانوا من آیاتنا شیئن عجبا, یہ اس طرح سے اصل میں آیات بنتی ہے کہ اصل میں وہ ہماری ایسی آیت میں سے تھے, ایسی نشانی میں سے تھے جو ہماری عجیب نشانی ہے. یہ اس طرح سے آیت مکمل ہوتی ہے. جہاں تک رقیم کا معاملہ ہے کہ یہ رقیم و رقیم مینشن کیا گیا ہے, اصحاب کہف اور رقیم, تو یہ رقیم کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو مختلف اسکالرز کی اوپینینز مل جاتی ہیں کہ یہ رقیم کیا تھا. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے, اور جو آپ کے سامنے اوپینین رکھی جا رہی ہے یہ اوپینین آپ کے سلف صالحین, آپ کے ارلی جنریشن کے اسکالرز کی ہے. بعض کا کہنا یہ ہے کہ رقیم ان کے کتے کو کہا گیا تھا اس لیے کہ وہ ایک طرح سے ان کی حفاظت پر اللہ نے مامور کیا تھا. آپ آگے پڑھیں گی کہ جب غار کے منہ سے کوئی اندر جھانکنے کی یا جانے کی کبھی کوشش کرتا تھا کوئی ٹریولر اس ایریا سے, تو وہ کتے کا اس جگہ پر بیٹھا ہونا ایسا ہیبت ناک منظر پیش کرتا تھا کہ لوگ اندر جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے. تو ایک رائے یہ ہے کہ رقیم ان کے کتے کو کہا گیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جس شہر میں یہ واقعہ ہوا اور جہاں یہ غار تھی اس علاقے کو رقیم کہا گیا ہے. رقیم یوزلی ویلی کو بھی کہتے ہیں, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ علاقہ یا وہ غار اسپیسیفکلی رقیم کہلاتی تھی. اور آپ کو کل بتایا تھا رقیم عربی زبان میں تحریر کے لیے, ٹیبلٹ کے لیے بھی آتا ہے, انسکرپشن کے لیے بھی آتا ہے. تو رقیم اس انسکرپشن کے لیے بھی آتا ہے جو کہ لوگوں نے اس غار کے منہ کے اوپر لگا دی تھی جس پہ ان اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے. اب اس میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے واللہ عالم, اللہ بہتر سمجھتا ہے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ رقیم وادی کو کہتے ہیں, ایک جگہ کو کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس غار جس علاقے میں تھی اس کو رقیم مینشن کیا گیا ہے. اور جہاں تک انسکرپشن کی ہم بات کرتے ہیں, قرآن میں آتا ہے قرآن کے لیے کتاب مرقوم آتا ہے نا, لکھی ہوئی کتاب, محفوظ کی ہوئی کتاب, انسکرپشن ٹیبلٹ پر موجود کتاب. کتاب مرقوم, مرقوم بھی رقیم سے ہی بنا ہے.
تو اس لیے ساری رائے ایکسیپٹیبل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز اسپیسیفک نہیں کی اور اس کے ایگزیکٹ مفہوم کا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ کھوج کرید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ بہرحال یہ ایک کہانی ہے، اور یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مکہ والوں کے سامنے اور یہود کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ قرآن میں کیا کہانیاں اصحاب کہف کے علاوہ بھی آتی ہیں؟ قرآن میں اسکالرز کہتے ہیں کہ 1/4 قرآن آلموسٹ جو ہے وہ کہانیوں کے اوپر ہے، آلموسٹ 1/4 قرآن۔ 1/3 قرآن جو ہے وہ ایمانیات کے اوپر ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس کو آپ ایمانیات ثلاثہ کہتے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اور 1/3 قرآن آپ کو لا پر ملتا ہے، قانون پر ملتا ہے۔ تو کہانیاں قرآن میں بہت سی بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہانی بیان کرتے ہیں یہ بتائیں کہ کیا کہانی سننا کسی بھی عمر کے انسان کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا۔ آپ ایک کتاب میں کوئی چیز پڑھنا شروع کریں تو وہ آپ کو شاید تھوڑی دیر میں بہت ہی ڈرائی اور بورنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی آپ کو وہ ساری کہانی جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کو ایک واقعہ بنا کر، ایک کہانی بنا کر پیش کرنا شروع کرے گا تو وہ آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اور کہانی صرف چھوٹے بچوں کو نہیں اچھی لگتی، کہانی ہر عمر کے انسان کو اچھی لگتی ہے۔ اور کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ انسان کو کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کس طریقے سے وہ زیادہ اچھا سبق سیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کا 1/4 پارٹ جو ہے وہ کہانیوں کے اوپر رکھا ہے، تاکہ کہانیوں کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ سبق دیا جائے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دنیا کی کہانیوں کی طرح قرآن کی کہانیاں نہیں ہوتی۔ قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بات کہنے میں سب سے بڑا سچا کون ہوگا؟ یعنی اللہ جو کہانی سناتا ہے وہ صرف اور صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہوتی ہیں۔ اور قرآن کی ہر کہانی کے لیے یاد رکھیں وہ ریالٹی تھی ایک ٹائم کی، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ سچ تھا۔ اور اللہ کی کہانیوں کے لیے قرآن میں ایک لفظ آتا ہے احسن القصص، سورۃ یوسف کے اندر، بیسٹ آف دا سٹوریز۔ قرآن کی کہانیاں وہ ہیں جو بہترین کہانیاں ہیں۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی کہانیاں ضرور سنائیں، اچھے لیسن دینے کے لیے۔ قرآن میں کہانیوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جب قرآن سے انبیاء کی کہانیاں یا قوموں کی کہانیاں سناتے ہیں تو اس سے ان بچوں کا ایک قرآن کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بنتا ہے، تو اس کو ضرور کریں۔ ہمارے بچوں میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم ان کو کتاب پکڑا دیتے ہیں کہ یہ لو کتاب پڑھ لو بیٹا اور اس سے تمہیں کہانی پڑھنی ہے۔ اب تو خیر الحمدللہ بہت سی ایسی اسلامک پبلیکیشنز آ گئی ہیں کہ انہوں نے ان پروفٹ سٹوریز کو یا قرآن کی کہانیوں کو بہت انٹرسٹنگ بنا دیا ہے۔ لیکن یوزلی آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، آپ کا 12 سال کا یا 13 سال کا بچہ ہے اور اس کو بہت کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ کچھ بچے بک وارم ہوتے ہیں نا، ان کو اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھاتے ہوئے بھی ایک کتاب ہاتھ میں پکڑ کے رکھنی ہوتی ہے، اور اماں کہیں گی بیٹا تھکے ہوئے آئے ہو کتاب بند کر دو، تو وہ کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھوڑا ہوں تو میں اپنا ریلیکسیشن ہی تو کر رہا ہوں اس وقت۔ بعض بچے کتابیں بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو 2 کتابیں دیں، ایک کتاب آپ اس کو اس کے انٹرسٹ کی دیں، ہو سکتا ہے وہ شرلاک ہومز بہت شوق سے پڑھتا ہو سکتا ہے وہ پرسی جیکسن بہت شوق سے پڑھتا ہو۔ ویسے کل جن سارے اسٹیچوز کی اور آئیڈلز کی ہم بات کر رہے تھے، آپ میں سے جن لوگوں نے پرسی جیکسن پڑھی ہے آپ کو پتا ہوگا وہ سارے نام اس کے اندر آتے ہیں۔ تو جن بچوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ آپ ان کو ایک طرف ان کے انٹرسٹ کی کتاب پکڑا دیں اور ایک طرف آپ ان کو قصص الانبیاء پکڑا دیں، سٹوریز آف دا پروفٹ پکڑا دیں، تو زیادہ تر انکلینیشن ان کا کس کتاب پر جاتا ہے؟ کیوں؟ وجہ اس سٹوری کی کمی نہیں ہے، جس طرح سے انٹرسٹنگ اس کو بنانا چاہیے وہ ویسی بنا کر لکھی نہیں جاتی۔ انٹرسٹنگ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اندر مسالہ ایڈ کر دیا جائے، اسپائس ایڈ کر دیا جائے۔ انٹرسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو الفاظ ہیں انہی کے مطابق ایسا لکھا جائے، ایسے اس کو بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے۔ یہ جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ اس لیے اچھے ریڈرز کے ہاتھوں میں جاتی ہیں کہ ان کو لکھنے کا انداز جو ہے وہ ویسا اپناتے ہیں کہ جس سے آپ کی آڈینس کیپچر ہو جائے، پڑھنے والا جو ہے ریڈر جو ہے اس کی اٹینشن جو ہے وہ آپ کی طرف آ جائے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کم الفاظ میں کہانی بتاتا ہے، ہمیں زیادہ تر ڈیٹیل سننے کی عادت ہوتی ہے۔ یہی ہمارا مائنڈ سیٹ بعض اوقات عبادات کے معاملے میں ہوتا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مشکل ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ کہیں اس سے کہ تم ہر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرو اور اللہ سے مدد مانگا کرو، تو آپ سے پوچھیں گا بس اور کیا؟
اور کچھ نہیں. اب جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 2000 مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو تو تم کو تسلی نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا. ہم بہت زیادہ اگین کوالٹی کے اوپر جانے کی بجائے کوانٹٹی پر جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایمان رکھیں کہ قرآن کی کہانیاں احسن القصص ہیں, بہترین کہانیاں ہیں, فل آف وزڈم ہیں اور فل آف ریالٹی ہیں. اس وقت صرف ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اس کو انٹرسٹنگ بنا کر سنائیں. اور کتاب پکڑانے سے بہت بہتر یہ ہے کہ اماں جو ہیں وہ خود اپنے بچے کو کہانی سنائیں, چاہے آپ کا بچہ کسی بھی عمر کا ہے, چاہے 5 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے یا 40 سال کا ہے. آپ کہانی سنانا چاہ رہی ہیں کوئی قرآن کی جو آپ نے سنی ہے, آپ اس کو خود بتانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جب کہانی میں جذبات شامل ہو جاتے ہیں, ہیومن ایموشن شامل ہو جاتے ہیں, تو کہانی سننے کا اور مزہ آتا ہے, واقعہ سننے کا اور مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر جو ہے وہ اپنی کتاب میں کئی کہانیاں جو ہیں وہ مینشن کی ہیں. آپ دیکھیں سب سے ایلوکوینٹ اور سب سے ڈیٹیلڈ کہانی جو قرآن میں آئی ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ یوسف کی ہے. سب سے زیادہ شاید آپ کو اور مجھے سورہ یوسف سنتے ہوئے مزہ آتا ہے. باقی قرآن بھی ہے الحمدللہ, لیکن سورہ یوسف میں فلو نہیں ٹوٹتا آپ کا, بیکاز ایسا کہانی. سو کہانی کا انٹرسٹ انسان کا ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کریں, جو سب سے ڈیٹیلڈ کہانی ہے اور جس میں بار بار یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا گیا, ایک بھائی بن یامین کے علاوہ کیا کسی اور بھائی کا نام مینشن کیا گیا؟ کسی بھائی کا نام مینشن نہیں ہے. اتنا زیادہ یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے, کیا ان کی والدہ کا نام لایا گیا؟ نہیں لایا گیا. اتنی مرتبہ عزیز مصر کا, وہ جو ایجپٹ کا منسٹر تھا, اس کا ذکر کیا گیا. کیا قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ نہیں مینشن کیا گیا. اتنی مرتبہ جو ہے قرآن کے اندر اس مصر کے بادشاہ کا ذکر آیا جس نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے, انٹرپریٹیشن کے لیے اپنے ایک دربار کے شخص کو قید خانے میں بھیجا تھا. کیا اس بادشاہ کا نام آیا؟ نہیں آیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان کہانیوں کے ذریعے یہ فوکس کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کے نام لسٹ ڈاؤن کیے قرآن کے اندر؟ نہیں کیے. کون سا بادشاہ تھا اور کس دور میں تھے اور کس علاقے میں تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقصد جو ہے اس کہانی سے سبق حاصل کرنا ہے, اور کچھ نہیں ہے. اور ایک اور چیز پتہ چلتی ہے قرآن کی سٹوریز پڑھ کے, آپ کا اور میرا نام باقی نہیں رہے گا, آپ کا اور میرا کام باقی رہے گا. اٹس اے سمپل تھنگ, دا سمپل فارمولا. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارا نام زندہ رہے. آپ کا نام زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا کام اچھا ہوگا تو لوگ خود ہی آپ کو یاد رکھیں گے. تو اچھے اعمال اور اچھے آثار پیچھے چھوڑ کر جانے کی کوشش کریں, تاکہ جب لوگ ان فٹ سٹیپس کو فالو کریں تو آٹومیٹیکلی آپ کا نام جو ہے وہ آنے والی ضروریت میں جانا پہچانا جائے. تو بالکل یہی انداز آپ کو یہاں ملتا ہے. اور جب آپ کرسچن ٹریڈیشن کے اگینسٹ قرآن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ وہاں پر ناموں کی بہت ڈیٹیل اور علاقوں کی بہت ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے. قرآن جو ہے وہ کرکس آف دا سٹوری کے اوپر جاتا ہے اور صرف اس بات پر جاتا ہے کہ کتنا فائدہ اس کہانی سے بعد میں آنے والے لوگ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک سمپل قرآن کا کہانی بتانے کا انداز ہے. تو اسی چیز کو یہاں پر بھی مینشن کیا گیا. اور آگے جو ہے وہ بات آئی, وہ یہ آئی کہ یہ جو اصحاب کہف تھے, اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ کس اسپیسیفک علاقے کے تھے, اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ملتی. آپ تاریخ سے اس کا اگر فگر آؤٹ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں, اور زیادہ تر چانسز یہی بنتے ہیں کہ یہ ایف ایس ایس کے علاقے میں تھے جو کہ ماڈرن ڈے ٹرکی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اسلامک ہسٹری کو پڑھنا شروع کریں گے اور اصحاب کہف کے اس ڈسکرپشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مزے کی بات آپ کو یہ ملے گی کہ ہر مسلم کلچر نے, ہر مسلم قوم نے اصحاب کہف کی غار کو اپنے علاقے میں ڈھونڈ لیا ہے کہ اصحاب کہف کی غار ہمارے علاقے میں. آئی ایم شیور انڈیا پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غار ضرور ہوگی جس کو وہ کہتے ہوں گے کہ یہ پیپل آف دا کیو کی اصل میں غار ہے. اس لیے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو صوفی ہوتا ہے, جو سینٹ ہوتا ہے, جو ولی اللہ ہوتا ہے, جو اللہ کے قریب نظر آ رہا ہوتا ہے, اور یہ تو وہ اللہ کے ولی اللہ ہے جن کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے, تو یہ تو حقیقتاً ولی اللہ ہو گئے نا. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی ایسوسیشن ان کے ساتھ شو کرے, اور ان کے ساتھ اپنی ایسوسیشن شو کرنے کے لیے میجورٹی کلچرز نے, جو مسلم کلچرز تھے, انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر ایک ایک غار پن پوائنٹ کی ہے کہ یہ والی غار جو ہے یہ پیپل آف دا کیو کی ہے اور یہاں سے آئے تھے. جو زیادہ اوتھینٹک چیز اسکالرز کہتے ہیں محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کرسچن ٹریڈیشن کے اندر یہ کہانی مسلمانوں سے بھی پہلے سے, ایک صدی پہلے سے چلی آ رہی تھی. اور اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ ہسٹری کے ملاتے ہیں
تو زیادہ کلوزسٹ امپیکٹ یہی آتا ہے کہ یہ کرسچنس کا جس وقت رومن وہاں پر جو تھے وہ رول کرتے تھے اس دور کا واقعہ ہے. آگے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے. یہ وہ لوگ تھے, یہ چند نوجوان وہ تھے جن کے لیے آتا ہے کہ یہ کرسچن تھے اور اپنے دور کے عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل بہترین فالوورز تھے, بات ماننے والے تھے. ان میں توحید تھا, مونوتھیزم پر تھے, اور یہ شرک سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے تھے. جس علاقے میں یہ رہتے تھے, اور ان کے لیے یہ بھی بعض اینگلز میں مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ اپنے علاقے کی جو یوتھ تھی, یہ جو نوجوان تھے, یہ ایلیٹ کلاس کے نوجوان تھے. خالی جو تھے وہ مڈل کلاس کے اور لوور مڈل کلاس کے نوجوان نہیں تھے, یہ ایلیٹ کلاس کے نوجوان تھے. اور ان تک عیسیٰ علیہ السلام کا میسج کسی طرح سے پہنچا تھا, اور انہوں نے اپنے پیگن ٹریڈیشن سے اصل میں ریورٹ کیا تھا. انہوں نے یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. بائی برتھ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نہیں تھے, کسی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ان کے کان پہ پڑی تھی جس سے یہ اپنے دور کے مسلمان ہو گئے تھے. اور ان کے لیے یہ بھی بات آتی ہے کہ اس وقت جس دور میں یہ لوگ ریورٹ ہوئے ہیں اور کرسچینٹی اور توحید پر آئے ہیں, اس ٹائم پر کوئی نبی نہیں تھا. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ بٹوین عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کے درمیان میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. تو یہ لوگ اس ٹائم پیریڈ میں آئے تھے جس ٹائم پیریڈ میں کوئی نبی نہیں تھا. اور روایات اور جو ہسٹری کے لنکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس علاقے میں تھے وہاں کوئی اسکالر بھی نہیں تھا. اس وقت وہاں پر کوئی کتاب بھی, اللہ کی کتاب, کوئی ڈیوائن بک بھی نہیں تھی. بس ان کو اتنا پتا تھا کہ ان کو بیسک علم یہ تھا کہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, ایک اللہ سے مدد مانگنی ہے, ایک اللہ سے سوال کرنا ہے. یعنی اگر کوئی چیز چاہیے تو اللہ سے ڈیمانڈ کرنی ہے, اور اپنی ساری توکل جو ہے وہ اللہ پر رکھنی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی زیادہ نالج نہیں تھی. لیکن ان کی اتنی سی نالج نے, توحید کی نالج نے, کہ بس اللہ پر توکل, اللہ سے مدد اور اللہ سے ہی سوال, اس اتنے سے علم نے ان کو اسٹرینتھ دی کہ انہوں نے اس پیگن شہر کے اندر اپنے ایمان کے اوپر جو تھا وہ سٹینڈ لیا, اور ایسے حالات میں سٹینڈ لیا جو کہ بالکل امپاسبل حالات تھے. اس لیے کہ کل جو آپ کے سامنے سارا معاملہ رکھا تھا, اگر ہم اس کہانی کو اپنے ذہن میں رکھیں سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے, اور جہاں تک کہانی کو آپ لے سکتے ہیں کرسچن ٹریڈیشن سے, جب تک کہ وہ قرآن سے ٹکرائے گی نہیں. جہاں قرآن سے ٹکرائے گی وہاں ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کہانی بائبل کا حصہ نہیں ہے. یہ کہانی جو ہے آپ کو گریک اکیڈیمیا سے کرسچن ٹریڈیشن کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی ملتی ہے. یہ ایرامک سے جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے عربی زبان میں, اور پھر وہاں سے یہ جو ہے یہ کرسچن ٹریڈیشن کے اندر گئی ہے. اب کیونکہ یہ بائبل میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پلین ہسٹری ہے. جہاں تک بائبل کا معاملہ ہے, ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بائبل کے اندر یقیناً اللہ کا کلام ابھی بھی موجود ہے, لیکن جس طرح سے انہوں نے انبیاء کا اور رسولوں کا مذاق اڑایا ہے, اگر کوئی بائبل پڑھ کے یہ جہاں سمجھنا چاہے گا کہ ہم رسولوں کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو کبھی کسی کو بائبل پڑھ کے رسولوں کی رسپیکٹ نہیں آ سکتی. اس لیے کہ جس لینگویج کے اندر انبیاء اور رسولوں کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے وہ صرف ان کا مذاق اڑایا گیا ہے. آپ دیکھیں جب بھی کرسچنس پروفٹس کے اوپر کارٹون بنانے میں اتنا آگے چلے گئے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی بائبل کے اندر رسولوں کو اتنا ہی زیادہ جو تھا وہ ایک ریڈیکیول کا نشانہ بنا دیا. تو ہمارے پاس یہ انفارمیشن اتنی آتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کتاب نہیں تھی, جن کے پاس کوئی رسول نہیں تھا, اور ان کے پاس کوئی بہت زیادہ جو تھا وہ علم کا خزانہ بھی نہیں تھا. کوئی تفسیر کا علم ان کے پاس بہت زیادہ نہیں تھا, کوئی تجوید کی اجازت ان کے پاس نہیں تھی, کوئی عربی گرامر کا علم ہم اپنے اینگل سے سمجھیں کہ ان کے پاس نہیں تھا. لیکن جو تھا ان کے پاس وہ ہمت تھی اور اللہ پر ایمان تھا. جب اتنا سا علم ہونے پر انہوں نے ظلم کے خلاف, آپریشن کے خلاف سٹینڈ لیا, تو وہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے, وہ جن کے پاس الٹیمیٹ معجزہ ہے, وہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. کیا وہ بھی معاشرے کے فلو کے ساتھ خاموشی سے بہتے چلے جائیں گے, یا ان کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ پوائنٹ آپ کی اور میرے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے. ہم بھی اصحاب کہف کو صرف کہانی کے طور پر نہیں پڑھنا چاہ رہے, ہم یہاں سے اپنے عمل کے لیے پوائنٹرز لینا چاہ رہے ہیں. وہ اصحاب کہف, وہ چند نوجوان جن کے پاس بہت مختصر علم تھا, لیکن اس مختصر علم نے بھی ان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا بنا دیا. یہ بتا رہا ہے
کہ جن کے ہاتھوں میں حق ہو وہ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے، وہ سب کے ساتھ بلینڈ ان نہیں ہو سکتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا سارے ہی دین اچھے ہیں، کرسچن بھی اچھا اور ہندو بھی اچھا اور جیو بھی اچھا اور سبھی اچھے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تھوڑا سا اس کا دین لے لیں، تھوڑا سا اس کا دین لے لیں اور تھوڑا سا اس کا کلچر لے لیں. آپ اور میں اس کنوکشن کے ساتھ زندہ رہنے والے انسان ہیں کہ ہمارے لیے جو دین اللہ اور رسول کی طرف سے دیا گیا ہے وہ کامل ہے، چاہے ہمارے خوشی کے موقع ہوں یا چاہے ہمارے غم کے موقع ہوں، چاہے ہمارے گھروں کے معاملات ہینڈل کرنا ہو یا چاہے ہمارے بچوں کی خواہشات پوری کرنا ہو. ہمیں دوسرے کلچرز کے اندر اپنے آپ کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کلچرز کا، دوسرے ریلیجن کا بلینڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آج جس طرح سے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے اور دنیا میں یہ چیز عام ہو رہی ہے کہ سب ریلیجنز اچھے ہیں، ہر ایک کی اچھی اچھی چیز لے لی جائے، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے اپنے ریلیجن میں کوئی کمی ہو. جب آپ کو اور مجھے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک اب صرف دین اسلام ہے، اللہ کی طرف سے تکمیل شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی ہے، تب آپ کو اور مجھے دوسرے دین سے ہر نیکی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، ہر اچھا کام نیکی ہوتا ہے؟ ہر اچھا کام نیکی نہیں ہوتا. نیکی کی ایک ڈیفینیشن الگ ہے بالکل. اچھا کام اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن نیکی وہ کب بنے گا جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، تب نیکی بنے گا. ورنہ اچھا کام فار دا گڈ کاز تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو فلڈ وکٹمز کے لیے میوزک کانسرٹ کر کے چیریٹی کرتے ہیں، اور پھر جتنا صدقہ آتا ہے، جتنا چیریٹی اماؤنٹ آتا ہے، اس سے فلڈ وکٹمز کے لیے ٹینٹس بنا دیتے ہیں. تو اچھا کام تو انہوں نے بھی کیا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے نیکی کی، بٹ اٹ ول ناٹ بی اے نیکی. نیکی کے لیے 2 کنڈیشن ضروری ہیں. کیا وہ طریقہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اور کیا وہ شریعت سے ٹیلی کرتا ہے؟ اگر وہ بلینڈر میں بنی ہوئی ایک سمودی ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اس بلینڈر میں بنی ہوئی سمودی سے جو ہم نے سب دین کو اور سب آئیڈیالوجیز کو ڈال کر بنانے کی کوشش کی ہے. آپ کو کسی بھی چیز کا فلیور نہیں آتا اگر آپ 4 فروٹس کی سمودی بنا دیں. آپ کیوی بھی ڈال دیں، آپ اسٹرابیری بھی ڈال دیں، اور آپ میلن بھی ڈال دیں، اور آپ مینگو بھی ڈال دیں، اور آپ کہیں میں اس کی سمودی پیوں گی. آپ کچھ تو پی لیں گے، فیلنگ تو ہو جائے گی اسٹمک، لیکن کیا آپ کو آم کا فلیور الگ آئے گا؟ کیا آپ کو کیوی کا فلیور الگ آئے گا؟ کیا آپ کو اسٹرابیری کا فلیور الگ آئے گا؟ نہیں آئے گا. یہی چیز ہمیں یہاں پر اس واقعے کے ذریعے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، صرف ان کو اپنی زندگیوں میں ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کتاب کو کھول کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. سمجھ آتا ہے تو عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں سمجھ آتا تو وقت لگائیے، نکلیے گھروں سے. جب ہم جابس کے لیے نکل سکتے ہیں، جب ہم بزنسز کے لیے نکل سکتے ہیں، جب ہم سٹڈیز کے لیے اور سیکولر سٹڈیز کے لیے نکل سکتے ہیں، تو ہم ریویلڈ نالج کی سٹڈی کے لیے کیوں نہیں وقت نکال سکتے؟ ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ زندگی میں جو چیز نگلیکٹ ہوتی ہے وہ دین کا علم ہوتا ہے. پہلے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی ان کو ناظرہ پڑھا دو، قرآن ختم کرا دو، پھر ان پر سٹڈی کا پریشر آ جائے گا. جب بچے جو ہیں وہ سٹڈیز میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم ان کو سب چیزوں سے کاٹ دیتے ہیں. ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اپنے کھانے کی چھٹی نہیں کرتا. ایگزامز ہو رہے ہوں گے تو بچہ اپنے فرینڈس کے ساتھ چیٹ کرنے کی، اپنے SMS کرنے کی، یا اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ کرنے کی اس کی چھٹی نہیں کرے گا. چھٹی کرے گا تو کس کی چھٹی کرے گا؟ مولوی صاحب کی جو قرآن پڑھانے آتا ہے. یہی ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر وہ بچے کا کریئر لائف شروع ہو جاتی ہے. اس کریئر لائف کے اندر اس بچے کو کیا کرنا ہے؟ بھائی اب تو یونیورسٹی ٹائم ہے، آخر اپنا پروفیشن اس نے اڈاپٹ کرنا ہے، تو سارا فوکس اس کے اوپر رہتا ہے. جب وہ کام ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب تو شادی کا ٹائم آ گیا. اور جب شادی کا ٹائم آیا اور جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا رسپانسبلٹیز کم ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں؟ اب تو اکیلا نہیں رہ گیا نا، اب تو اس کا پورا خاندان لے کر چلنا ہے، اب اور ذمہ داری بڑھ گئی. تو اب جاب جو ہے اور جو کاروبار جو ہے اس میں دن رات محنت ہوتی ہے، اور جب اس میں دن رات محنت ہوتی ہے تو نگلیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دین نگلیکٹ ہوتا ہے. اور یہ پورا سپین جو 30 سال سے لے کے 50 سال یا 60 سال کا سپین ہوتا ہے، انسان بھرپور دنیا کماتا ہے. جو انسان کی بھرپور جوانی ہوتی ہے اپنی ساری انرجیز کے ساتھ، جب ساری طاقت اپنے بوم پر ہوتی ہے، اور اس طاقت کے ساتھ انسان کہاں طاقت لگا رہا ہوتا ہے؟ دنیا کمانے میں یا آخرت کمانے میں؟ دنیا کمانے میں، تاکہ کل کو میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو. اور ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جب 60 سال 70 سال کے ہوں گے، جب ریٹائرمنٹ لے لیں گے، تب اللہ اللہ کر لیں گے. وہ کسی نے اتنا اچھا ایک بک میں لکھا ہوا تھا کہ گورنمنٹ میں یوزلی پاکستان کے اندر تو جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 60 ایئرز ہے. اگر ان کو پتا ہو کہ 60 ایئرز کے بعد بھی چند سال جو ہیں آپ کے انرجیز جو ہیں وہ اپنے پورے
کلائمیکس پر رہ سکتی ہیں تو وہ آپ کی ریٹائرمنٹ ایج 65 تک لے جائیں. ان کو پتہ ہے وہ آپ کا پورا جوس نکال لیتے ہیں 60 سال تک. اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں جائیں اب گھر جا کے بیٹھیں. اور ہم اس وقت کہتے ہیں کہ اچھا اب اللہ اللہ کرنے کا ٹائم آیا. اور یہ کیا کانسیپٹ ہے جو ہم نے کل بات کی تھی, آپ اس کو یاد کر لیجئے کہ دنیا ساری گزرے گی, پوری زندگی گزرے گی, 60-70 سال تک فوکس رہے گا دنیا کے اوپر, اور جب موت سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گی, جب جسم کی فیکلٹی ساتھ دینا چھوڑ دیں گی, جب جسم کی صلاحیتیں کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, تب اللہ یاد آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اصحاب کہف ہمیں یہ بہت بڑا سبق دے رہے ہیں کہ جو علم ہے اس پر عمل کریں. اور اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی علم بہت کم ہے جو مجھے عمل پر نہیں لا پا رہا, تو علم حاصل کریں. کب علم حاصل کریں گے؟ جب 80 سال کے ہو جائیں گے, جب آنکھیں کام نہیں کریں گی, جب کان کام نہیں کریں گے, جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی, جب یاد رکھنا چیزوں کو مشکل ہو جائے گا, تب قرآن کھولیں گے. تب قرآن کھولیں گے تو اللہ کو پھر روز محشر کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے ان ساری نعمتوں کا جو اللہ نے ہمیں آنکھوں کی شکل میں اور کانوں کی شکل میں اور زبان کی شکل میں اور آئی کیو لیول کی شکل میں دی ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ اللہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, او آئی ایم سو سوری, اللہ میں بھول گئی تھی. تو اللہ کہے گا دنیا بنانا تو بڑا یاد رہا تھا, اپنی ساری عقل گھر بنانے میں لگتی تھی, کپڑے بنانے میں لگتی تھی, ڈیزائننگ میں لگتی تھی, اپنا پروفیشن اڈاپٹ کرنے کے لیے میں کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کروں, کہاں پر کون سا فارم فل کروں, کہاں کون سا بینک ڈرافٹ بھیجوں, کس یونیورسٹی میں مجھے زیادہ فائدہ ہوگا, کہاں مجھے اسکالرشپ ملے گی, کہاں مجھے بعد میں جو ہے وہ فائدے اور بینیفٹس مل سکتے ہیں. یہ سب تو عقل بہت چلتی تھی. نہیں چلتی تھی تو دین کے لیے نہیں چلتی تھی. تو یہ کہانی میرے اور آپ کی جگانے کی کہانی ہے. اصحاب کہف کیا جاگے ہوں گے جو قرآن پڑھ کر مسلمان جاگ سکتا ہے, مگر جاگنے والا بنے گا تو جاگے گا نا. ہمارے تو گھروں کے شیلفز پر قرآن جو ہیں وہ رمضان کے علاوہ ڈسٹ کے ساتھ ہی پڑے ہوئے ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں جتنا الحمدللہ رمضان میں قرآن کھل جاتا ہے, سال کے 11 مہینے بھی کھلنے لگ جائے تو آپ پھر اس کی برکتیں دیکھیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اتنی برکت دی ہوتی ہے کہ ہم کنزیکٹیولی 7 days a week قرآن کی کلاسز میں جا رہے ہوتے ہیں, یہ کسی اور مہینے میں ممکن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مہینے کو, اس رمضان کو ایک مائل سٹون بنا دے ہمارے لیے, کہ اب آگے آنے والی زندگی میں ہم کبھی قرآن کو بند نہ کریں, ہم اپنی زندگی میں قرآن کو کھولے رہیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. تو یہ اس آیت نمبر 9 میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. آیت نمبر 9 جہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے, آیت نمبر 9 ایک ریٹورک سٹیٹمنٹ ہے. ابھی کہانی شروع نہیں ہوئی, کہانی اب شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 10 سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف, یاد کرو جب وہ نوجوان غار کی طرف گئے. میں نے کیوں کہا یاد کرو؟ اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اذکرو کا فعل چھپا ہوا ہے. اذکرو ذال کے ساتھ, فعل امر جس کو بولتے ہیں. اذکرو یاد کرو تم سب, اذ جب, اول فتیۃ الی الکہف جب وہ نوجوان غار کی طرف پناہ لینے کے لیے گئے. یہ جو اوا کا لفظ آیا ہے, اوا اصل میں آتا ہے, یہاں پر ایک اور بہت اچھا انٹرسٹنگ گرامر کا اینگل بنتا ہے, لیکن میں نہیں بتا رہی بیکاز مجھے فکر یہ ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ گرامر سن سن کر بھاگے جائیں اور پھر آپ جو بات ہم آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہ بات نہ ملے. اوا اینی ہاؤ آتا ہے ٹھکانے کے لیے. سکنا یا مسکن بھی ٹھکانے کے لیے آتا ہے. مسکن گھر کو بھی کہتے ہیں نا, مسکن بھی آتا ہے ٹھکانے کے لیے, اور اوا بھی آتا ہے ٹھکانے کے لیے. اوا سے ہی بنا ہے مأوا, قرآن میں آتا ہے مأواکم النار, آگ جو ہے تمہارا ٹھکانہ ہوگی. قرآن میں مأوا جو آتا ہے وہ اسی آوا سے بنا ہے. آوا آتا ہے کسی جگہ پر جانا اور پھر وہاں پر سٹک ہو جانا. ایک یہ اس مفہوم میں بھی آتا ہے. جب یہ جہنم کے مفہوم میں آتا ہے مأواکم النار, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر اس کا میننگ بنتا ہے کہ کسی جگہ پر جانا اور پھر وہاں پھنس جانا. اگر آپ اصحاب کہف کے اینگل سے دیکھیں تو یہ غار میں پناہ لینے کے لیے گئے تھے, تو کیا یہ بھی اسی مفہوم میں آ رہا ہے؟ یہ بھی مور اور لیس اسی مفہوم میں آ رہا ہے. اس لیے کہ پھر دوبارہ یہ کئی سال تک سوتے بھی رہے, اٹھے بھی تو واپس نہیں گئے کہیں نکل کے شہر میں, وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. تو یہ آوا آتا ہے ٹھکانے کے لیے جہاں انسان جائے اور سٹک ہو جائے. ایک اس کا مفہوم یہ بنتا ہے. ایک مفہوم اس کا اچھا ٹھکانے کے طور پر بھی بنتا ہے. سورۃ الضحیٰ ہم پڑھتے ہیں اما پارا میں. سورۃ الضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. وہاں آتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا.
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی پروٹیکشن دی. تو ایک آوا کا جنرل مفہوم پروٹیکشن کے لیے آتا ہے, پناہ دینے کے لیے آتا ہے. دونوں اینگل سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, اور یہاں پر اصحاب کہف کے ریفرنس میں یہ دونوں مفہوم فٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں پناہ دی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی غار میں پناہ دی پھر جہاں سے یہ دوبارہ نکل بھی نہیں سکے. تو دونوں مفہوم اس پر فٹ ہو جائیں گے. اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ تھا یہ آیا تو وحی کے طور پر سوال کے جواب میں تھا, لیکن یہ وقت مفسرین کہتے ہیں کہ وہی تھا جس سے جو مکی دور تھا اور جس میں مسلمان بہت زیادہ فزیکل اور وربل پرسیکیوشن سے گزر رہے تھے. تو جیسے اصحاب کہف کو مشکل حالات سے گزرنا پڑا تھا اور انہوں نے اللہ کے پاس پناہ لی تھی, اسی طرح سے اصحاب کہف کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا موٹیویشن کا باعث تھا, اس لیے کہ مومنین بھی اس ٹائم پر آزمائشوں سے گزر رہے تھے. مومنین بھی اس وقت قریش کا آپریشن جو تھا وہ برداشت کر رہے تھے. تو ایک طرح سے ان کو ہمت دلائی گئی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ تھے جن پر آزمائشیں آئی ہیں, تم سے پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر سٹینڈ لیا ہے, تم سے پہلے بھی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب آزمایا. اور جب آپ اور میں آپ اور میں اس کو لیولز میں دیکھیں کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی اصحاب کہف کا واقعہ بتا کر کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بھی مشکلات اٹھائی ہیں, آپ کی اور میرے لیے اب یہاں پر ڈبل جو ہے وہ ایمفسس ہو گیا کہ اصحاب کہف نے مشکلات اٹھائی ہیں, آپریشن برداشت کیا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے آپریشن برداشت کیا ہے. تو اگر دین پر چلتے ہوئے آپ کو اور مجھے کبھی لگتا ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, ہم اکیلے رہ گئے ہیں, ہم آڈ ون آؤٹ بن گئے ہیں, تو ہمت مت ہارے. ہم سے پہلے لوگ بھی معاشروں میں اکیلے ہوئے, آڈ ون آؤٹ بنے, لوگوں نے ان سے اپنے تعلق توڑے, ان کا سوشل بائیکاٹ کیا, کوئی بات نہیں, اللہ کی خاطر تھا, یہ بہت کم ٹائم کے لیے ہوگا. اصحاب کہف کا آپ کو بتا دیا کہ جو ان کی ایگزیکٹ تاریخ ہے کہ یہ کس ٹائم پیریڈ میں آئے, وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو مفسرین کی طرف سے آتا ہوا نہیں ملتا. بس یہ ضرور ملتا ہے کہ یہ وہ چند نوجوان تھے جو رومن ایمپائر کے دور میں تھے اور انہوں نے توحید پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا, اور جس کی وجہ سے پورا معاشرہ, کیونکہ پیگن معاشرہ تھا, مشرک معاشرہ تھا, تو وہ ان کے خلاف ہو گیا تھا, اور پورے معاشرے نے ان کے خلاف جو تھا وہ ایک سٹینڈنگ لے لی تھی. اور وہ جو اگر آپ اس کو کرسچن ٹریڈیشنز کے ساتھ میں لائیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنے خداؤں کے سامنے جو ان کے خدا تھے ان کے سامنے رسپیکٹ شو کرنے سے انکار کر دیا تھا, تو اس وجہ سے بھی بادشاہ اور بادشاہ کے سپاہی اور لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ جو تھے وہ دشمنی کا شکار ہو گئے تھے. تو یہ سب چیزیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو میراکلسلی جو تھی وہ غار کے اندر پناہ دی تھی. ان سب کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے. ہوا یہ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو غار میں پناہ دی. یاد کرو جب ہم نے ان کو غار میں پناہ دی, لوگوں کو یہ تو یاد رہا کہ وہ اس فکر اور اس بحث میں رہے کہ وہ کس ٹائم پیریڈ میں آئے تھے, کون سا بادشاہ تھا, وہ کتنے لوگ تھے, اور وہ جو تھے وہ کن کے بچے تھے, اور انہوں نے کس کس چیز کا انکار کیا تھا. لیکن لوگ اس مقصد کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ واقعہ دوبارہ سے کیوں بیان کیا, یا اللہ نے ان کو دوبارہ اتنے سال سلانے کے بعد کیوں اٹھایا. اس مقصد کو وہ لوگ بھول گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ بات واضح کر دی کہ مومن جو ہے اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ اللہ یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہے. اذ اول فتیاتو عربی زبان میں آتا ہے یوتھ کے لیے, یہ ٹین ایج پلس, ٹین ایج کے لیے اگر صرف ٹین ایج ہوتی ہے تو شباب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے, شاب کا لفظ بھی آتا ہے, شباب یا شاب, شین الف با, ٹین ایج کے لیے آتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی. اور فتیاتن اگر آئے گا, فتیاتن جمع ہے, اور فتیاتن عربی زبان میں ایسی جمع ہے جو 10 سے کم نمبر کے لیے آتی ہے. قرآن یہ نہیں بتاتا کہ وہ 7 تھے یا 8 تھے یا 9 تھے, قرآن اس کی ایگزیکٹ نمبر نہیں دیتا. لیکن یہ جو فتیاتو کے الفاظ آئے ہیں یہ بتاتا ہے, ابھی آپ کو آگے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے آئے کہ وہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا, یا وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا. فتیاتو اصل میں ایسے نمبر کے لیے آتا ہے جو 10 سے کم ہوگے, یعنی ایسے اتنے نوجوان تھے جو لیس دین 10 تھے. اب اس کے پیچھے آپ کچھ بھی پاسبلٹی دیکھ سکتے ہیں, 3 تھے کہ 4 تھے یا 5 تھے یا 9 تھے, تو منیمم 2 سے لے کے یہ 9 تک آ سکتے ہیں, 2 یا 3 سے لے کے 9 تک ہو سکتے ہیں. یہ فتیات ان کا الفاظ جو ہے یہاں پر لائے گئے. اس میں ٹین ایج پلس پرائم یوتھ
20s شامل ہوتی ہے فتیاتن میں. یعنی ان لوگوں کی, ان نوجوانوں کی جو ایج بریکٹ تھی وہ بٹوین سمجھ لیں 15 till 29 کے ایج بریکٹ کے لوگ تھے, نوجوان لوگ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا یہ عمر کا اینگل جو ہے یہ مینشن کیا ہے. اس میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے, اس لیے کہ انسان کی یوتھ انسان سے بہت بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ بہت کامن ہے, ویسے تو دنیا بھر میں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے. جو ہماری یونیورسٹیز ہوتی ہیں, ساری پولیٹیکل یونینز کہاں بنتی ہیں؟ وہیں بنتی ہیں نا. تو کیوں بنتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ نے ایک ڈاگما یا ان کو ایک ویژن دے دیا تو یہ دے ول اسٹینڈ فار دیٹ ڈاگما, دے ول اسٹینڈ فار دیٹ ویژن. آپ وہ ہارنس کرتے ہیں یوتھ کو. اسی طرح سے یوتھ کے لیے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو نوجوان ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر جم جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے, انسان کی ڈپینڈنسی بڑھتی جاتی ہے حالات پر, آس پاس کے لوگوں کے ایٹیٹیوڈز پر, آس پاس کے لوگوں کی ناراضگی پر یا ان کی رضامندی پر. لیکن جو انسان کی یہ عمر ہوتی ہے فرام 15 till 29, اس میں انسان جب کسی چیز کو صحیح سمجھ لیتا ہے تو وہ اس پہ سٹینڈ لیتا ہے, وہ اس پر جم جاتا ہے. ہم اپنے ہاں دیکھیں ذرا اس ایج بریکٹ کو. یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے ارلی 20s یا وہ اپنے ٹین ایج میں تھے. انہوں نے سٹینڈ لیا ظلم کے خلاف. ہم اپنی یوتھ کو دیکھیں, اپنے ٹین ایج بچوں کو ذرا ذہن میں لے کر آئیں. کاکروچ مارا جاتا ہے ان سے؟ چھپکلی مارنا تو بہت دور کی بات ہے. چھپکلی دیکھیں گے تو اس کے بعد چیخیں مارتے ہوئے اوپر ہوں گے تو نیچے چلے جائیں گے, نیچے ہوں گے تو اوپر آ جائیں گے. یہ ہماری یوتھ کا حال ہے. اور اس سے بھی آگے چلے جائیں تو ہماری یوتھ کا حال کیا ہے کہ ہمیں ماں ہونے کی حیثیت سے زیادہ تر جو مائیں ہیں ان کو جب اپنے ٹین ایج بچوں کا خیال آتا ہے, جنرلی اسپیکنگ, تو ٹین ایج بچہ از سینونیمس ٹو پرابلمٹک تھنگ. ایسا ہی ہے نا کہ مطلب ایک 17 سال کا 18 سال کا بیٹا یا بیٹی یا 15 سال کا بیٹا یا بیٹی, اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ ہم انٹیکٹ کر دیتے ہیں. اور جنرلی آپ دیکھیں ہماری یوتھ کے ایشوز کیا ہیں. ہماری یوتھ دین پڑھنے کے لیے تو نہیں بھاگ رہی ہے. مائیں پکڑ پکڑ کے ان کو کلاسز میں لے کے جاتی ہیں, مائیں ان کو اٹھا کر جو ہیں وہ کلاسز میں لے کر آتی ہیں. اور آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے, چاہے آپ کا بچہ جو ہے وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے, اٹھائیں اس کو اور بھیجیں کسی قرآن کلاس میں. لڑکا ہے یا لڑکی ہے, جگہ جگہ اللہ کی رحمت سے قرآن کلاسز ہو رہی ہیں. اس موقع کو ضائع مت کریں. اگلا سال اللہ تعالیٰ نے اگر نصیب کیا تو اور زیادہ ایگزامز کے اندر آئے گا, پھر اور پاسبلٹی کم ہو جائے گی. استعمال کریں اس وقت کو. اور اگر مجھے اپنی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا رمضان مجھے نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیا میرے پاس گارنٹی ہے کہ میری اولاد کو نصیب ہوگا؟ میرے پاس تو اپنی اولاد کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ جو یوتھ کے پرابلمز ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں وہ سالو ہو جائیں, ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. ہمارے ذہن میں آج کا بچہ نوجوان آتا ہے تو ہمیں ساتھ میں یہ خوف آتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر کیا فلتھ دیکھتا رہتا ہے, یہ اسکول میں کہیں کوئی ڈرگس تو نہیں لیتا ہے, اس کے فرینڈس کیسے ہیں, یہ ڈرنک تو نہیں کرتا ہے, اس کا کس کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ کہاں جاتا ہے اور کہاں نہیں جاتا. ہمارے ذہن میں جب یوتھ کا آئے گا خیال یا کانسیپٹ تو اس کے ساتھ اس کے اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات آتے ہیں. ہمارے بچے انہی چیزوں کا شکار ہیں. آپ جا کے باہر ذرا بچوں سے بات کرنا شروع کریں. Every second child has a severe problem of confusion about Islam. کنفیوز ہو گئے ہیں بچے کہ ہم کیا کریں اور کس کو فالو کریں اور کس کو فالو نہ کریں. اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے معاشرے میں کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے. جب کنفیوژن کریٹ ہونے لگ جاتا ہے اور ایک صحیح چیز کے بارے میں کنفیوژن کریٹ ہونے لگ جاتا ہے تو عقل مندی کا اینگل یہ ہے کہ آپ اس حق کی چیز کو چھوڑ دیں, یا عقل مندی کا اینگل یہ کہ آپ اس حق کی چیز کے بارے میں کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کریں. ظاہری بات ہے ہم کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہی کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو, یوتھ کو اپنا ویکسٹ لنک نہیں بننے دیں. آج ہم نے اپنے یوتھ کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے ان جنرل. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ جتنی بھی یہاں مائیں بیٹھی ہیں آپ نے اپنے بچوں کو نگلیکٹ نہیں کیا ہوگا, لیکن اس وقت جنرلی ہمارا یوتھ نگلیکٹڈ ہے. جنرلی ہمارا یوتھ ایک ویکسٹ لنک سمجھا جاتا ہے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے. ماں باپ نے اپنا ہاتھ ایک پرنسپل مینٹین کرنے کا اولاد کے اینگل سے اٹھا لیا ہے. ماں باپ آنکھیں بند کر کر اولاد کی بات مانتے ہیں. جس طرح جانور پلتے ہیں اس طرح بچے نہیں پالے جاتے. انفیکٹ اگر آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ اپنے حساب سے پالتے ہیں.
آپ اس کے کھانے کے ٹائمنگز بھی اپنے حساب سے رکھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ جو ہیں وہ رات کے 1 بجے سو رہی ہیں اور آپ کا پیٹ آ کے آپ کے پاس بولنا شروع کر دیتا ہے, اگر آپ نے بلی رکھی ہوئی ہے تو آپ اٹھیں گی آنکھیں ملتی ہوئی اور رات کے 1 بجے جو ہے اس کے کین میں سے اس کو کھانا نکال کر دے دیں گے. ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. آپ جانور بھی پالتے ہیں تو اس کے پرنسپلز سیٹ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد پالوں جس کے لیے میں مکلف ہوں, جس کا میں جواب دوں گی, جو میرے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا باعث بنیں گے, اور میں ان کو ان کی مرضی کے مطابق پالوں, ان سٹینڈرڈز کے مطابق نہ ان کی تربیت کروں جو سٹینڈرڈز مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے. یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. اولاد سے نا امید مت ہوں, یوتھ سے نا امید مت ہوں. یاد رکھیں جتنا بھی اس وقت آپ کو اپنے آس پاس مسلمانوں کا ایک بہت سخت آپریشن نظر آ رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یوتھ اٹھے گی, میرا ایمان ہے انشاءاللہ. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نوجوان اٹھیں گے, اس لیے کہ جتنا زیادہ کسی چیز پر ظلم کیا جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے ہی جو ہے ریولوشنز آتے ہیں. یوتھ جتنا ٹرائلز کے اندر, آزمائشوں کے اندر سٹینڈ لے سکتے ہیں اتنے بڑی عمر کے لوگ نہیں لے سکتے. آج ایک بچہ آپ کا قرآن کے سائے میں جا کے اور قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھتا ہے تو اپنی اماں کو کہنا نہیں شروع کر دیتا, جہاں اماں گوسپس میں انوالو ہونے کی کوشش کرتی ہے. بچہ کہتا ہے اس کی اماں ایسے نہیں بولتے, آپ کیسے بول رہی ہیں؟ کیوں بولتا ہے بچہ؟ بیکاز بچے میں پاور ہے. ہاں یہی چیز آپ کی 2 کزنز بیٹھ کے بات کر رہی ہوں گی تو آپ اور میں 15 مرتبہ 20 مرتبہ سوچیں گے بولوں کہ نہ بولوں, بولوں کہ نہ بولوں. ہم کہتے ہیں حالانکہ میں پتہ ہے کہ جو ہم بولنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں, ہم 2 خواتین کو غیبت سے روکنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے اندر ہمت پہلے بہت ساری اکٹھی کرنے کا ٹائم چاہ رہے ہوتے ہیں. جب یوتھ ہوتی ہے ان کو یہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا, وہ سنتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اپنی اپنی اولادوں کو, اپنے اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے معاشرے کی یوتھ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں, اور ان کو قرآن کے ساتھ ایسے جوڑیں کہ ان کو امید نظر آئے. ان کے کسی سوال کے اوپر یہ مت کہیں استغفر اللہ عظیم, کیسی باتیں کر دی, تمہارا تو ایمان ہی بگڑ گیا. کبھی کبھی بچے ایسی بات کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل دین سے ہٹ کے بات ہے. کوئی بات نہیں, آپ نے اور میں نے ان کا کنفیوژن دور کرنا ہے. شکر کریں کہ آپ کا بچہ آپ سے سوال کر رہا ہے. اگر وہ آپ سے نہیں سوال کر رہا اور کہیں اور جا کے سوال کرتا ہے اور اس کا جواب اس کو اس کی مرضی کے مطابق مل جاتا ہے, یہ زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ اس کو صحیح سورس سے صحیح جواب جو ہے وہ ملے. تو یہی چیز یہاں پر مینشن کی گئی ہے کہ یہ جو نوجوان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرینتھ دی تھی, اور ان میں جو اسٹرینتھ تھی وہ ان کے ایمان کی وجہ سے تھی, ان کے استقامت کی وجہ سے تھی. اور یہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ اسی میں اسٹرینتھ آتی ہے ایمان کی, استقامت آتی ہے, اسٹیڈ فاسٹنس آتی ہے. جو جتنا بھی علم ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. العلم للعمل, اپنی زندگی کا موٹو بنا لیجئے, میں علم حاصل کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کو عمل میں ٹرانسفارم کروں گی. یہی چیز انشاءاللہ آپ کی اور میرے لیے جو ہے یہ اللہ کی نظر میں پسندیدگی کا باعث بنے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو جن کے پاس بہت زیادہ علم نہیں تھا ان کو گلوریفائی کیا ہے, اس لیے کہ اللہ کی نظر میں انٹیگریٹی جو ہے وہ اصل میں عمل کی ہے, ڈگریز کی نہیں ہے. میری قبر کے اندر میرے بچوں کی یا میری قبر کے اندر میری ڈگریز نہیں کام آئیں گی کہ کس یونیورسٹی کی تھی, دنیا کی ٹاپ کلاس یونیورسٹی کی تھی, جاؤ تم جنت الفردوس کے اندر. اگر تو یہ معاملہ ہوتا تو ہم جو آج کر رہے ہیں تب تو ہم جسٹیفائڈ ہوتے وہ کرنے میں, اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو جانتے بوجھتے ہوئے ہم نے دین کو کیوں نیگلیکٹ کیا ہوا ہے؟ 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں, یا یہ کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں جو ہے وہ جہنم میں گرنے ہی نہیں دیں گے اور ہماری انٹرسیشن کروا دیں گے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے جب اللہ ہمارا حساب لے گا. ہم خود سوچنا ہے, کون نہیں جانتا کہ میری دنیا کی ڈگری میری قبر میں میرے کسی کام کی نہیں ہے؟ سبھی جانتے ہیں, بچہ بچہ جانتا ہے. پھر بھی ہم اس کے لیے اپنی زندگی کو کھپا دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں. بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرز دین کے لیے تھوڑی ہیں. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ہماری محنتیں بھی دنیا کے لیے, ہمارا رونا بھی دنیا کے لیے, اور ہمارا غم کھانا بھی دنیا کے لیے. اللہ نے دنیا کو ہمارا غم بنا دیا ہے, تو اپنے پرسپیکٹیوز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کریڈینشلز ہمارے لیے جو ہیں وہ دین ہے انشاءاللہ. اور جتنا اللہ دین والوں کی قدر کرتا ہے, جتنا اللہ علم والے کو, عمل والے کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی بہترین مثال آپ کو اصحاب کہف کے اندر مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے عمل کی وجہ سے پروٹیکشن دی, پناہ دی, اور یہ پھر پوری آنے والی رہتی دنیا تک کی
مسلمان امت ہو یا انسانیت ہو، ان کے لیے ہیروز بن گئے. بنے کہ نہیں بنے؟ آج آپ اور میں بھی ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں؟ ہمارا تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ سوچیں جو اسلام کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، قرآن کی جب تفسیر لکھی جاتی ہے ان کا ذکر آتا ہے. جب پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تلاوت میں ان کا ذکر پڑتا ہے. اور رہتی دنیا تک آخری مسلمان جب تک قرآن پڑھتا رہے گا ان لوگوں کا اچھے اینگل سے ذکر ہوتا رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب ان کا صدقہ جاریہ بن رہے ہیں. کتنا بڑا انسینٹیو ہے. ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ہم کون سا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین کو آزاد کروا دیں، کشمیر کو آزاد کرا دیں؟ یہ تو بہت بڑے بڑے کرنے کے کام ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اپنے آس پاس کے مسلمانوں کو ظلم سے بچا سکیں. لیکن اتنے بڑے بڑے ٹارگٹ بنائیں گے اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں کریں گے. ہمارا یہی حال ہے. آگے بڑھیں. آج اپنا گزرے ہوئے کل سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کو محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کو رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ جب جب قرآن پڑھا جائے گا ان کے اعمال میں، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ جو یہاں پر آیت آئے گی، آیت نمبر 10 ہم پڑھ رہے ہیں نا، آیت نمبر 10 اور 10، 11 اور 12. میں چاہوں گی کہ آپ 10، 11، 12، 13 کو اپنے ذہن میں رکھیں. آیت نمبر 10 سے کہانی شروع ہوئی ہے نا. 9 کو میں نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم والے اللہ کی عجیب آیات میں سے تھے؟ ایک سٹیٹمنٹ تھا اللہ کی طرف سے. اور اب آیت نمبر 10 سے کہانی شروع ہوئی ہے. آیت نمبر 10 میں جو کہانی آئی ہے وہ ایک سناپسس ہے پوری کہانی کا. اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو غار میں پناہ دی. آیت نمبر 11 میں آئے گا اللہ نے ان کو سلا دیا. آیت نمبر 12 میں آئے گا اللہ نے ان کو میراکلسلی دوبارہ اپنی نیند سے اٹھایا. اور آیت نمبر 13 میں آئے گا 11، 12، 10، 11، 12، 13 میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہانی تمہیں بتا کیوں رہے ہیں. دس از اینڈ آف دا اسٹوری. اس کے بعد پھر ڈیٹیل آئی ہے، اور جو ڈیٹیل آئی ہے اس کی اور خوبصورتی ہے، اس کو انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے. یہاں یہ بلٹ پوائنٹس میں بات آ گئی. تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں اذ اول الفتیۃ الی الکہف، تو ان نوجوانوں نے غار میں جب پناہ لی، فقالوا، تو انہوں نے کہا. عربی زبان میں یہ آپ فا کئی دفعہ پڑھتی ہیں. جیسے ایک فریز ہم سب مسلمان، اگر ہمیں عربی زبان نہیں بھی آتی تو ایک فریز ہم سب کو آتا ہے، کن. اللہ نے کہا، حکم دیا کن، تو کیا ہوا؟ فیکون، تو وہ ہو گیا. یہ فیکون میں فا وہی والا ہے، صحیح، جو یہاں فقالوا آ رہا ہے. کیا بتا رہا ہے یہ فا؟ کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیسیفائڈ جگہ بتا دی کہ بھئی یہ غار، ذرا ان کو محسوس ہوا کہ یہ پروٹیکشن والا لگ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم یہیں پر چھپ جاتے ہیں. تو چھپنے کے فوراً بعد فقالو، انہوں نے دعا کی. یہ فا آتا ہے فوراً کے لیے. فا فوراً کے لیے. اللہ حکم دیتا ہے کن، ہو جاؤ، فیکون، تو فوراً وہ ہو جاتا ہے. صحیح. جہاں پر بھی آپ کو قرآن میں یہ فا ملے گا، یہ فا کیا بتائے گا؟ انسٹنٹینیسلی، کسی کام کا فوراً ہو جانا. جیسے ہی ان کو کمفرٹیبل جگہ ملی اپنے چھپنے کے لیے، انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ کیا فقالو ربنا، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. فقالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو ہمیں دے، من لدنک رحمتن، خاص اپنے پاس سے، اسپیسیفکلی اپنے پاس سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اللہ ہمارے معاملات کو اسٹریٹ کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے سامان مہیا کر، ہمیں کامیابی کا سامان دے. آپ جو بھی اس کا ترجمہ کرنا چاہیں یا جو آپ کے ترجموں میں لکھا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. ہیئ لنا آتا ہے اللہ ہمیں مینز دے کہ ہم ہدایت پر قائم رہ سکیں. اسی لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جو آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن اپنے لیے کبھی آزمائش نہیں مانگتا. یہ اپنے لیے آزمائش کا نہ مانگنا، یہ بھی ہدایت کا سامان کرنا ہی ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں، انسان جو ہے وہ جب اس کے اوپر مشکلات دنیا کی آتی ہیں، بہت تیزی سے اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چھوٹنے بھی لگ جاتا ہے بعض اوقات. تو یہاں یہ جو الفاظ آئے، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ ہمیں مینز دے ایسے، اللہ ہمیں ریسورسز دے ایسے کہ ہم ہدایت پر قائم رہ سکیں. اور یاد رکھیں جو دنیا ہے یہ کرپشن اور مسائل سے بھری ہوئی ہے. یہ دنیا جو ہے یہ گلیمر اور گلٹر سے بھری ہوئی ہے، اور اس سارے حالات میں اس دنیا کے اندر اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا یہ سب سے اہم چیز ہے.
کہ اللہ ہماری نعمتیں ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنے، اللہ ہماری نعمتیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ جو مل لدن کا آیا ہے، یہ آیا ہے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص، آپ ترجمہ پڑھتی ہیں نا، اللہ خاص اپنے پاس سے ہمیں دے۔ یعنی کیا مطلب ہے خاص اپنے پاس سے دے؟ اللہ وہ چیز جو آپ آرڈنری لوگوں کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، عام طور پر آپ لوگوں کو نہیں دے رہے ہوتے، اللہ ہمیں اس سے ہٹ کر کچھ دیں۔ پھر اللہ نے بھی ان کو کیسا بنا دیا؟ اللہ نے انہی کو معجزہ بنا دیا۔ اللہ نے ان کو سب سے ہٹ کر، عام انسانیت اور ایک نیچرل فینومینا سے ہٹ کر لمبا سلایا۔ اتنا لمبا تو کوئی بھی نہیں سوتا، تو یہ معجزہ بن گئے۔ تو اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی، اللہ نے بھی ان کو عام لوگوں سے بڑھ کر دیا۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، زندگی دی ہے اور جوانی دی ہے، تو آپ بھی اللہ سے یہ دعا ضرور مانگے۔ اور ہمیں تو یہ دعا سکھائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق یہ وہ چنک ہے آیت کا، آخری آیت آ گئی اس حصے کی جس کو کہا گیا کہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 10 آیتیں پڑھو، اور اسی آخری 10 آیت میں یہ دعا آپ کو اور مجھے مل گئی۔ اس دعا کو کنٹینیوسلی آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کا حصہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں مشکلات پر نہ ڈال، اور اپنے بچوں کے اندر دین کی محبت ڈالیں اور دین کا انسینٹیو ان کو دکھائیں۔ دیکھیں جو یوتھ ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے آپ کو مختلف انسینٹیو دینے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کو یہ مثال دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص نوجوانوں کی ذکر کیوں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات جنرلی مینشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے اینگل سے کی ہے کہ اللہ کو پسند ہے وہ نوجوان جو کہ اپنی دنیاوی ڈسٹریکشنز کو چھوڑ کر عبادت کی طرف دوڑتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے میں روز محشر میں 7 طرح کے لوگوں کو پروٹیکشن اور سایہ دیا جائے گا۔ بخاری کی حدیث آتی ہے، اس میں ایک کیٹیگری جو آتی ہے وہ آتی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان، اور ارلی ٹین ایجر کی بات ہے، شابہ کے لفظ آیا نا، ابھی آپ کو بتایا تھا عربی زبان میں فتیتون آتا ہے ٹین ایج پلس 20s، شاب کس کے لیے آتا ہے؟ اسپیسیفکلی ٹین ایج۔ کتنا بڑا انسینٹیو ہے، دیں اپنے بچوں کو کہ جو ٹین ایجر ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف دوڑے گا، اللہ کی عبادت میں رائز ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، جس دن لوگ جو ہیں ان کے بال جو ہیں وہ غم سے اور انتظار سے سفید ہو رہے ہوں گے، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اللہ اس دن کی سختیوں سے اس ٹین ایج کو بچائے گا، اس ٹین ایجر کو بچائے گا جس نے اپنے آپ کو عبادت میں اللہ کی، محبت میں اللہ کی اور اللہ کی طرف دوڑنے اور اللہ کی بات ماننے میں ریز کیا ہوگا۔ تو یہ انسینٹیوز ہیں جو ہمیں اپنی اولادوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی انہی نوجوانوں کی دعا کو آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل بنا دیا کہ تمہیں دجال سے بچنا ہے، وہی دعا مانگو جو کہ اصحاب کہف نے اپنے ظالم کنگ کے خلاف جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ کے مانگی تھی، اور یہ اپنے علاقے سے ہجرت کر گئے تھے۔ یعنی اس میں 2 چیزیں آتی ہیں اس دعا کے اندر بھی، اب وہ بہت اچھا ہے تاکہ ہم یہی سمجھ لیں۔ یہ جو اس میں آیا کہ جب اللہ نے ان کو غار میں پناہ دے دی تو انہوں نے فوراً دعا کی۔ اس میں 2 چیزیں زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ ہمیں بتانے کے لیے سبق دے رہی ہیں۔ 2 چیزوں کا کمبینیشن یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے جب کوئی بھی دنیا کا کام کرنا ہو یہ رول اپلائی کر لیجئے، سب سے پہلے کسی بھی مشکل میں یا کسی بھی ضرورت میں جب بھی آپ کو کوئی قدم اٹھانا ہے تو آپ کو 2 سٹیپس کرنے ہیں۔ سم تھنگ فرام دس ورلڈ، کوئی آپ کو دنیاوی ایفرٹ کرنی ہے، اینڈ سم تھنگ آف دا آخرہ، کچھ آپ کو اسپرچولی اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی مدد ڈالنی ہوگی۔ آپ کو یہاں یہی نظر آ رہا ہے نا؟ ایسا نہیں کیا ان اصحاب کہف نے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سارے پیگنز ہیں تو ہیں پیگنز، ہم تو توحید پر ہیں، ہم اپنے گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں، اللہ ہماری پروٹیکشن کرے گا، ہمیں تو اللہ پر بڑا توکل ہے، اللہ آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجے گا اور وہ فرشتہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ نہیں کیا۔ اگر یہ اسلام کا کانسیپٹ کسی نے سمجھا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کے ایسنس کو نہیں سمجھا۔ اسلام 2 چیزوں کا کمبینیشن بتاتا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن کی جگہ ہے، امتحان کا گھر ہے، آپ کی ایفرٹ اللہ دیکھے گا۔ اسی لیے ہم نے پہلی کلاس میں بات کی تھی کہ انسان کی ایفرٹ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ پہلے ایفرٹ، پہلے اسباب کو استعمال کریں، اس کے بعد توکل علی اللہ کریں۔ تو جب بھی کوئی کام کرنا ہوگا ایک اینگل اس میں دنیاوی ہوگا اور ایک اینگل اس میں دینی ہوگا۔
फिजिकल एफर्ट प्लस स्पिरिचुअली दुआ करनी होगी. ये दो काम हमें करने हैं. मिसाल के तौर पर आप बीमार होते हैं, तो अब आप बीमार हो गए हैं और आपको 103 और 104 टेम्परेचर हो रहा है, फीवर हो रहा है, और आप बिस्तर पर लेटी हैं और आप कह रही हैं कि अल्लाह कोई फरिश्ता भेज, मेरा बुखार दूर हो जाए. अब आपके घर में कोई भी नहीं है, सही है, और आपके सर में दर्द हो रहा है, रोजा नहीं है आपके सर में दर्द हो रहा है, और आपको मालूम है कि किचन में आपका पेन किलर रखा हुआ है, आप अपने बेडरूम में हैं, और घर में कोई भी नहीं है, तो आप कह रही हैं अल्लाह कोई फरिश्ता भेज दे जो मुझे पेन किलर किचन से यहाँ ला के दे दे पानी के ग्लास के साथ. ऐसा हम करते हैं? हम नहीं करते हैं ऐसा. इसका मतलब क्या है कि जब आप बीमार होती हैं आप दो काम करती हैं. एक, आप डॉक्टर के पास जाती हैं या आपने दुनियावी एफर्ट किया, और 2, आपका सारा तवक्कुल उस दवाई और उस डॉक्टर पर नहीं होता. आप कहती हैं अल्लाह मुझे शिफा देगा. जब बचपन में अम्मा दवाई खिलाती थी बच्चों को, कहती थी अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, है ना, अम्माएं बोलती थी ना. ये क्या कॉन्सेप्ट था? ये दीन था. अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, अल्लाह ही शिफा देने वाला है, अल्लाह ही काफी है. अलैहिस्सल्लाहु बिअब्दिही काफ़ा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है अगर हम ये समझेंगे कि खुद ही असबाब भी हो जाएंगे, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें. नहीं, आपको अपना एफर्ट डालना है. किसी इंसान के पास जॉब नहीं है, अब वो घर में जायनमाज पर बैठ कर बस दुआ करता रहता है, अल्लाह जॉब दे दे, अल्लाह जॉब दे दे. क्या ये रवैया मुकम्मल है या इनकम्प्लीट है? ये इनकम्प्लीट है. गलत नहीं है, हम गलत नहीं कहेंगे, गलत नहीं है, ये इनकम्प्लीट है. आपको जॉब चाहिए, आप अपना सीवी भेजिए, अब उसके बाद आप जायनमाज बिछाकर बैठ जाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे ऐसी जगह पर जॉब दे जहां पर मुझे फायदा हो दुनिया और आखिरत का. माओं को अक्सर परेशानी होती है कि उनके बच्चों के प्रपोजल और खासतौर पर बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे. यही होता है ना. और फिर माएं क्या करती हैं? इसको कह रही हैं, उसको कह रही हैं, उसको कह रही हैं. ये क्या सही करती हैं या गलत कहती हैं? कहना इज पार्ट ऑफ योर दुनियावी एफर्ट. बिल्कुल कहिए, साथ साथ आपको दुआ भी करते रहना है. सो बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है. ये दोनों हिस्से आपको किसी भी दुनियावी काम पर अप्लाई करने हैं जो असहाबे कहफ से आपको और मुझे बताए जा रहे हैं कि जहां जहां आपको एफर्ट करनी है वहां एफर्ट कीजिए, और उसके बाद मामला जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह की तरफ फिर रुजू कीजिए. यही दुनिया का मामला है. तो इन्होंने दुआ की, और दुआ जो है वो मोमिन का सबसे बड़ा वेपन होती है. इन्होंने कहा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा. अल्लाह हमारे जो ब्रोकन अफेयर्स हैं अल्लाह उनको मेंड कर दे. अल्लाह ताला ने इनके दुआ के ऊपर भी रिस्पॉन्ड किया. ये जो असहाबे कहफ थे, इनका जो बादशाह था वो इनके खिलाफ था, सही, और बादशाह से, इस टायरेंट बादशाह से, जालिम बादशाह से, डीसीएस से बचने के लिए ये गए थे ना गार के अंदर, अल्लाह की पनाह में आए थे. जब दज्जाल जो है वो सब तरफ अपना फितना फैला रहा होगा, तब मुसलमानों को किसकी पनाह की जरूरत होगी? अल्लाह की पनाह की जरूरत होगी. तो ये आयत नंबर 10 सूरह कहफ की असल में मुसलमानों को और असहाबे कहफ को एक लाइन में लेके आ रही है. एक जैसा अमल आपका और असहाबे कहफ का. तवक्कुल अलल्लाह. आपको बताया था कि सूरह कहफ का वन लाइनर थीम क्या है? आप जब अल्लाह से मदद चाहेंगी, आप जब अल्लाह से प्रोटेक्शन चाहेंगी तो अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करेगा. तो असहाबे कहफ वाले पैटर्न पर, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए आपको और मुझे भी इंसेंटिव दे दिया गया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 10 आयात जो हैं ये पढ़ी जाएं. आगे आयत नंबर 11 आ रही है. अब पहला स्टेप कहानी का था कि अल्लाह ने उनको गार में पनाह दी और उन्होंने अल्लाह से दुआ की. दूसरा स्टेप कहानी का, आयत नंबर 11, फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा. फदरबना अला आज़ानिहिम, हम उर्दू में कहते हैं हमने उनके कानों के ऊपर थपक थपक कर उनको सुला दिया. अक्सर आप देखती हैं बच्चे, माएँ जो है वो बच्चों को सुला रही होती हैं तो वो कानों के ऊपर हल्का हल्का यूं यूं टैप कर रही होती है. बाज माएँ तो बहुत जोर जोर से करते हैं कि अगर आप उसी बेड पे बैठे हो जिस बेड पे बच्चा भी रखा हुआ है और अम्मा यूं यूं भी कर रही हैं तो आप वाइब्रेशन में होते हैं पूरे. सही, वो अच्छा तरीका नहीं है, वैसे मत कीजिएगा. फदरबना अला आज़ानिहिम वी स्ट्रक अ बैरियर अपॉन द ईयर्स. अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको एक गहरी नींद में सुला दिया. फिल कहफि सिनीना अददा, कई सालों तक हमने उनको थपक कर सुला दिया. फदरबना अला आज़ानिहिम असल में अरबी का एक एक्सप्रेशन है. दरबा का मतलब वैसे अरबी जुबान में होता है मारना, हमने उनके कानों पर मारा, ये मतलब नहीं है. फदरबना अला आज़ानिहिम एक एक्सप्रेशन है
اور یہ محاورتاً بولا جاتا ہے جب کسی کو بہت گہری نیند میں سلا دیا جائے. عربی میں جب کہا یہ کہنا ہو کہ فلاں جو ہے وہ بہت گہری نیند میں سو گیا, میں نے سلا دیا اس کو, اپنے بچے کو, تو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ایک محاورہ بولا جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ محاورے کو لٹرل ٹرانسلیشن میں نہیں لایا جاتا. جیسے آپ کہتے ہیں اردو کا محاورہ کہ بہادر شاہ ظفر نے لیٹ سے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہادر شاہ ظفر دہلی گیا, اس نے ایک اینٹ پکڑی, پھر دوسری اینٹ پکڑی, پھر ان دونوں کو بینگ کیا, پھر جتنی بھی اینٹیں تھیں ان سب کو بینگ کیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا. آپ لٹرل مفہوم نہیں لیتے محاورے کا کبھی بھی. محاورہ بولا جاتا ہے ایک فیگوریٹو سپیچ کے طور پہ کہ جس سے ایک ایسنس نکلتا ہے. جب دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نے ڈسٹرکشن وہاں پر پھیلائی. صحیح. اسی طرح سے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ایک فیگوریٹو سپیچ ہے, ایک انداز ہے بولنے کا, ایک محاورہ ہے کہ جب کسی کو گہری نیند سلا دیا جاتا ہے تو یہ الفاظ جو ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا, یعنی کیا مطلب تھا؟ جب انسان کی دو طرح کی نیند ہوتی ہے نا, ایک آپ کی گہری نیند ہوتی ہے اور ایک آپ کی ہلکی نیند ہوتی ہے. جب آپ کی ہلکی نیند ہوتی ہے تو آپ کو آس پاس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, آتی ہیں. اور جب آپ کی گہری نیند ہوتی ہے, بعض لوگوں کی نیند ایسی ہوتی ہے آپ ان کے پاس کھڑے ہو کے ڈھول بجاتے رہے, ان کو آواز نہیں آتی ہے نا. کیا صحابہ کہف سوتے ہوں گے جو آج کل کچھ نوجوان سوتے ہیں. کوئی بات نہیں, میں بھی انہی میں سے ایک ہوں, فکر نہیں کرے. مجھے بھی جب نیند آتی ہے تو میں بہت گہری نیند سوتی ہوں, ورنہ جگاتے رہیں تو جگاتے رہیں آپ مجھے. تو وہ بتانے کا مطلب یہ کہ نیند آپ کی دو فیزز کی ہوتی ہے. ایک آپ کی ہلکی نیند ہوتی ہے جس میں آپ کا آنکھیں بند ہوتی ہیں بٹ آپ کا ذہن تھوڑا جاگ رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کو آس پاس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک آپ کی گہری نیند ہوتی ہے جس میں آپ کو پھر آس پاس کی آواز بھی نہیں آتی. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند سلا دیا. ان کے آس پاس کون باتیں کر رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا موومنٹ ہو رہی ہے, ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا. بعض اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ایک فعل چھپا ہوا ہے. یہ بنتا ہے فَضَرَبْنَا حِجَابًا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ہم نے ان کے کانوں کے اوپر ایک حجاب ڈال دیا, ایک پردہ ڈال دیا تاکہ ان کو باہر کی کوئی آواز نہ آئے. آج کل کچھ ہیڈ فونز ایسے آتے ہیں اور ہمارے بچے پریفر کرتے ہیں کہ ان کو وہی ہیڈ فون دلائے جائیں جس سے آپ کے باہر کی ساری ساؤنڈ جو ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں. تو اگر آج انسان وہ ہیڈ فونز بنا سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل بات ہے کہ اللہ ان کے کانوں کے لیے کوئی ایسا انسین حجاب بنا دیتا کہ جس سے ان کو آؤٹ سائڈ سورس کی کوئی آواز نہ آتی. تو ایک اوپینین یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ حجابن کا چھپا ہوا ہے. اللہ نے ان کو سلا دیا, اور کتنا عرصہ سلا دیا؟ سنین عددا, مینی ایئرس کے لیے آتا ہے. سنین جمع ہے, سنتن آتا ہے واحد, سنین جمع ہے. اللہ نے ان کو کئی سالوں کے لیے سلا دیا. جو آپ میں سے عربی پڑھنے والے ہیں ان کے لیے سنتن واحد ہوتا ہے, اور اس کی جمع دو طرح آتی ہے. ایک آتی ہے اس کی, پلیز میں ٹیکنیکل ہو رہی ہوں, باقی جن کو گرامر نہیں آتی پریشان نہ ہو. سنواتن آتی ہے اس کی جمع سالم, اور سنین اس کی آتی ہے جمع مکسر. تو آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتا ہوگا جو دو طرح کی جمع آتی ہے. باقی لوگ بھی سن لیں, آپ کو میں آسان ایگزامپل سے بتاتی ہوں. آپ عربی میں پڑھتی ہیں کافرون, ایک کو کہتے ہیں یا بہت ساروں کو کہتے ہیں؟ کافر ایک کو کہتے ہیں یا بہت سارے؟ کافر ایک ہوتا ہے نا. عربی میں ہی ایک لفظ آتا ہے کافرون, سورۃ الکافرون, اما پارا میں سورت آتی ہے. کافرون ایک ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. تو ایک جمع ہے کافرون, ایک جمع آتی ہے کفار, کفار بھی تو جمع ہے. تو دو طرح کی جمع ہو گئے نا, اسی کو انہی دو طرح کی جمع کو کہتے ہیں جمع سالم یا جمع مکسر. تو سنین جو ہے یہ جمع مکسر ہے, اور جمع مکسر جو ہے وہ مور دین 10 سے آگے اپلائی کرتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو کئی سالوں کے لیے سلا دیا. اب یہ جو سوئے ہیں, اب یہاں پر ایک چیز میں بھول نہ جاؤں, پھر میں بھول جاؤں, ایک یہاں پہ مینشن کرتی ہوں. یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں, آیت نمبر 11 پڑھ رہے ہیں, صحیح. تو آپ کو بتایا تھا کہانی کا دوسرا پارٹ ہے کہ پہلا پارٹ تھا غار میں گئے اور دعا کی, دوسرا پارٹ یہ کہ اللہ نے ان کو سلا دیا. یہ آیت نمبر 12 میں کیا آئے گا؟ اللہ نے ان کو اٹھایا. 13 میں یہ آئے گا کہ اللہ نے یہ کہانی بیان کیوں کی ہے. اور یہ قصہ جو آپ سن رہی ہیں پورا, آپ کے جو پہلے پیج پہ ہم نے فہرست دی ہے, جو ہم نے کہا تھا کہ اسکالرز سورۃ الکہف کو 8 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہم کون سا حصہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں. دوسرا حصہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک ہے, صحیح. تو کہانی تو مکمل ہو گئی آیت نمبر 13 تک ایک طرح سے آؤٹ لائن میں. اب یہ جو آیت نمبر 14 سے 26 ہے, اٹس اے بیوٹیفل نظم اینڈ آرگنائزیشن آف دیز آیات, کہ اللہ تعالیٰ نے انہی 4 کو آگے الیبوریٹ کیا ہے. جیسے آیت نمبر 10 میں تھا کہ غار میں گئے اور دعا کی,
اسی کی تفسیر جو ہے وہ آپ کو آگے ملے گی آیت نمبر 12 سے آلموسٹ میرا خیال ہے نہیں آیت نمبر 14 سے 16 تک، اور پھر آہستہ آہستہ ہر سٹیپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان کرتے جائیں گے. تو یہ بہت خوبصورتی آپ کو سورہ کہف کے نظم کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر ملے گی. آگے آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 12 میں کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ سٹیپ نمبر 3 اٹھا دیا تھا، سلایا تھا، پناہ دی اور پھر سلایا اور پھر اٹھایا. دیٹس اٹ. بس یہ قرآن کی کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سناپسس کے طور پر بیان کر دی. آیت نمبر 12 میں فرمایا ثم بعثناہم، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو اٹھایا. اچھا ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا فا جو حرف آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ فوراً کے لیے. ثم بھی حرف آتا ہے اور ثم آتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں پھر. ثم آتا ہے ایک کام آرڈر میں ہو رہا ہے لیکن اس میں ڈیلے ہو گیا. فا میں فوراً تھا، ثم میں آرڈر اور ڈیلے ہوتا ہے، اباخی اور تاخیر ہوتا ہے. ایک کام آرڈر میں ہو رہا ہے لیکن اس میں ڈیلے ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نطفے سے، اور پھر انسان جب ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ ثم کی کیٹیگری میں ہوگا، وہ فیکون کی کیٹیگری میں نہیں ہو سکتا، وہ 9 months کے پیریڈ سے گزرتا ہے. تو یہاں یہ ثم کیا بتا رہا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ عرصے کے بعد اٹھایا، اور وہ کچھ عرصہ آگے کی آیات میں مزید ایکسپلینیشن دے دے گا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں یا تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ 2 گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت کو صحیح صحیح کاؤنٹ کر سکتا ہے، صحیح صحیح شمار کر سکتا ہے. یہاں لفظ آیا ہے بعثناہم، بعثنا بعثا سے ہے، اور بعثا بعد الموت سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا؟ بعثا زیادہ تر ریسرکشن کے لیے آتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر یہ لفظ اس طرح بولا جاتا ہے. یہاں پر یہ جو لفظ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، جیسے جہاں جہاں قرآن میں لفظ آتے ہیں یا مفہوم آتا ہے کہ اللہ قیامت کے وقت مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، جب سور پھونکا جائے گا اور اللہ کا حکم ہوگا اور سارے مردے اپنے قبروں سے باہر نکل آئیں گے، تو وہاں پر بھی بعثا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بعثا کا لفظ استعمال کیا، مطلب کیا ہے بتانے کا کہ they were very close to their death. نیند میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فزیکلی مر چکے تھے، بیکاز مفسرین کا بہت ہی لاجیکل جواب ہے. وہ کہتے ہیں اگر وہ فزیکلی ڈیتھ ہو چکی ہوتی تو ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، بٹ وہ ڈیکمپوز نہیں ہوئے اتنے سال تک، وہ دوبارہ اٹھے. سو they were in a deep sleep. لیکن اللہ نے بعثا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ they were very close to death. اور جب آپ اسلام کے ایسنس کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ ایک حدیث میں آپ نے موت کو نیند کا بھائی کہا، اور ایک حدیث میں آپ نے موت کو نیند کی بہن کہا. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں النوم اخو الموت، نوم نیند، اخو الموت موت کا بھائی ہے. اور پھر اس میں الفاظ آتے ہیں وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ، اہل جنت کو کبھی نیند نہیں آئے گی. آپ کو پتا آپ جنت میں سوئیں گے نہیں. آپ کہ اچھا جنت میں نہیں سوؤں گی تو یہاں دنیا میں جتنا سو سکتی ہوں سو جاؤں. تو جنت میں ہم سوئیں گے کیوں نہیں؟ ذرا وجہ تو بتائیں. دنیا میں ہم سوتے کیوں ہیں؟ تھکن سے سوتے ہیں. تو جنت میں تو کوئی تھکن ہی نہیں ہوگی. سو اٹس اے فل پارٹی ٹائم، دن رات پارٹی ٹائم. بہت شوق ہے نا ہمارے بچوں کو رات میں پارٹی کرنے کا، سلیپ اوورز کرنے کا. اماں کہیں بیٹا دن گزار کے آ جاؤ، نہیں سلیپ اوور کرنے دیں. بھئی تم رات میں سو گی تو جا کے، سوتے تھوڑی ہیں رات میں پھر ہم جب سلیپ اوورز کرتے ہیں. تو آپ کو جو بھی سلیپ اوورز کر لیں آپ جنت میں کھینچے گا. فل فلیج پارٹی ٹائم جنت. اللہ کے رسول نے کہا کہ جنتی جو ہوں گے اہل الجنتی لا ینامون، جنتی جو ہیں وہ سوئیں گے نہیں. اور جب سوئیں گے نہیں تو اس لیے جنتیوں کو موت بھی نہیں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، امام السیوطی کے مطابق صحیح حدیث ہے، معجم الاوسط میں آتی ہے. موت کو نیند کی بہن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے جو اسکالرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ نیند اور موت میں بہت بہت کلوز سملیرٹی ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے، اسلام جو ہے ٹریڈیشنز ہیں ہمیں یہی بتاتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس وقت روح کا چھوڑنا اور موت کے وقت روح کا چھوڑنا بہت سلائٹلی سا فرق اس میں ہوتا ہے. جب نیند میں جسم سے روح جسم کو چھوڑتی ہے تو ایک سٹرینڈ کے ساتھ اٹیچڈ رہتی ہے،
مجھے ہمیشہ یہ بات سن کے نا وہ کائٹ یاد آتی ہے، پتنگ. آپ پتنگ کو چھوڑتے جائیں، جتنی آپ کی ڈور لمبی ہوگی وہ پتنگ جو ہے وہ جاتی رہے گی. جتنا آپ کا امیجنیشن پاور بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں خواب میں وہاں پہنچ گئی، وہاں پہنچ گیا، وہاں چلی گئی، وہ کر لیا. سو اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ کہ آپ کیا کرتے ہیں اور اللہ کتنی اس کو گنجائش دیتا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ موت اور نیند کا فرق یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح جب بھی جسم کو چھوڑتی ہے لیکن وہ ایک اسٹرینڈ کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اور جب اللہ حکم دیتا ہے تو پھر وہ اسٹرینڈ کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ موت جو ہوتی ہے وہ پھر اصل موت ہوتی ہے. موت کے وقت میں بھی روح کو نکالا جاتا ہے لیکن اس اسٹرینڈ کو کاٹ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں آج بھی بہت سے انسان ان کا انتقال نیند میں ہو جاتا ہے. بہت سے انسانوں کا انتقال نیند میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے تو وہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو اللہ اس دھاگے کو، اس اسٹرینڈ کو کاٹ دیتا ہے، پھر وہ واپس نہیں آتے. سورہ زمر میں اس کا ذکر بھی آتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ کسی بھی نفس کو موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، اس کی نیند کے اندر. فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. اور جس کی موت کا وقت نہیں ہوتا اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، جس کا ہوتا ہے اس کو روک لیتا ہے. یعنی جب ہم اٹھتے ہیں تو اصل میں ہمیں ایک طرح سے نئی سی زندگی ملتی ہے. جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس زندگی کے اوپر جو اللہ نے ہمیں بخشی موت کے بعد. بعدما اماتنا، ہماری موت کے بعد اللہ نے ہمیں زندگی بخشی. تو یہاں پر بھی اصل میں جو لفظ بعثا آیا ہے یہ گہری نیند سلانے کے لیے آیا ہے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا. یہ تو اٹھانے کے لیے آیا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو گہری نیند سے اٹھایا. لنعلم، تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں پارٹیز میں سے کون اس غار میں رہنے کی مدت کو صحیح کاؤنٹ کر سکتا ہے. اچھا اب یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ کون سی ہیں؟ اس کے بارے میں اسکالرس کی مختلف رائے ہیں کہ دو پارٹیز یا دو گروہ جو آیا ہے وہ کیا ہے. حزب گروہ کو کہتے ہیں اور احزاب بھی گروہ کو کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جماعت بھی گروہ کو کہتے ہیں. حزب آتا ہے اسپیسیفکلی ایسے گروہ کے لیے جو کہ ایک ایجنڈا رکھتا ہو. صحیح، حزب اللہ، اور قرآن میں آتا ہے حزب اللہ، اللہ کا گروہ. حزب الشیاطین، شیطانوں کے گروہ. صحیح، تو دونوں الفاظ آتے ہیں. حزب اللہ کا ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہوتا ہے. حزب اللہ اسپیسیفکلی اپنی دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے. حزب الشیطان وہ جو ہر معاملے کو شیطان کے وسوسوں کی بیسس پر کرتے ہیں. تو حزب عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے گروہ کو جس کا کوئی پراپر ایجنڈا ہو. اللہ نے کہا یہاں پر کہ کون سا جو حزب ہے ای الحزبین، کون سا حزب جو ہے وہ صحیح شمار کرتا ہے. یہ جو یہاں لفظ آیا نا احصا، حمزہ ہا صاد اور پھر آگے یا کی شکل میں آپ کو ایک لیٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. حصا کہتے ہیں عربی زبان میں پیبلز کو. پیبلز ہوتے ہیں گارڈنز میں جو ہم رکھتے ہیں یا جو آپ کو سی سائٹ پر ملتے ہیں. حصا عربی زبان میں پیبلز کو کہتے ہیں. اور عرب کا یہ کلچر تھا کہ عرب کسی چیز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے پیبلز اپنے پاس رکھا کرتے تھے. وہ کاؤنٹ کر کے اس سے چیزوں کا شمار کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہاں پہ یہی لفظ استعمال کیا احصا، کہ کون سب سے اچھا کاؤنٹ کرتا ہے، کون سب سے بیسٹ کاؤنٹ کرتا ہے. جہاں تک دو گروہوں کی بات ہے اس میں مختلف اوپینینز ہیں. ایک اوپینین اس میں یہ ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کے گروہ کی بات ہو سکتی ہے. یہ اوپینین یہ جیسے وہ یہودیوں کے پاس گئے تھے نا قریش کے لوگ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا سوال کریں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ قریش یا یہ یہود کی بات ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اصحاب کہف ہی میں سے جو فتیاتن تھے انہی میں دو گروہ تھے. آگے آپ پڑھ لیں گی کہ ایک نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے ہم کتنا ٹائم سوئے ہوں گے. تو ایک اوپینین اسکالرس کی یہ کہ ہو سکتا ہے یہ اصحاب کہف ہی کے آپس میں جو لوگ ڈسکس کر رہے تھے نوجوان انہی کے دو گروہوں کی بات ہو. اور ایک اوپینین اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب اصحاب کہف ڈسکور ہوئے تھے، جب وہ دوبارہ اللہ نے ان کو اٹھا دیا، ثم بعثناہم، جب اللہ نے ان کو اٹھایا اور وہ شہر میں گئے اور ایکسپوز ہو گئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ شہر کے لوگوں میں دو گروہ بن گئے تھے. کچھ لوگوں نے کہا تھا ان پر دیوار بنا دیتے ہیں، کچھ نے کہا تھا نہیں ان پر مسجد بنا دیتے ہیں، مونیومنٹ بنا دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ ان دو گروہوں کی بات ہو. اور ایک رائے اسکالرس کی یہ کہ یہ ان جنرل قریش اور مسلمانوں کی گروہوں کی بات بھی ہو سکتی ہے.
تو یہ 3-4 اوپینین ہیں اس اللہ کے کلام میں کہ یہ ای الحزبین کون سا گروہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں قریش نے کوئز کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں چیلنج کر دیا اس آیت میں. اللہ نے ان کو اٹھایا اور اللہ تم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہاں اللہ نے ان کو اٹھایا لینا علما تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا کہ کون بتائے گا اب کہ وہ کتنی مدت تک اس غار میں رہے. تم ہمارے رسول کو کوئز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کی اصحاب کہف کی اصل حقیقت تو تمہیں بھی نہیں پتا. آپ کو کل بتایا تھا کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر ان کی اپنی ہسٹری کے اندر پیپل آف دا کیو کتنا ٹائم اس غار میں رہے اس میں کوئی کنسنسس نہیں ہے. کوئی کہتا ہے 400 سال, کوئی کہتا ہے 350 سال, کوئی کہتا ہے 120 سال, کوئی کہتا ہے نہیں 375 ایئرس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اگر اللہ کے رسول ایگزیکٹ نمبر بتا بھی دیں گے تو تم کیسے ویریفائی کرو گے؟ تمہارے پاس تو کوئی ہسٹری نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے ایک چیلنج آیا ہے ان کے لیے کہ اصل حقیقت کون جانتا ہے؟ بس اللہ جانتا ہے. آگے آیت نمبر 13 آ رہی ہے. تو یہ 3 سٹیپ ہو گئے. اللہ نے غار میں ان کو بھیجا, پروٹیکشن دی, اللہ نے ان کو سلا دیا اور اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ سے اٹھایا. آیت نمبر 13 اصل میں اس کہانی کا مقصد بتا رہی ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. نحن ہم, نقص ہم بیان کر رہے ہیں, علیک آپ کے لیے, نبأہم بالحق ان کی کہانی بالکل حق کے ساتھ. آپ نے پڑھا تھا نا, پیچھے آیا تھا انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, آیا تھا نا پیچھے. جیسے وہاں انا جعلنا آیا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا ترجمہ کریں تو بنتا ہے انا بے شک ہم, جعلنا ہم نے بنایا, اور وہ ایمفسس کے لیے تھا. بالکل یہاں پر بھی یہی کانسیپٹ ہے. نحنو ہم نے, نقصو یا ہم, نحنو ہم, نقصو ہم بیان کرتے ہیں. تو یہ ایمفسس ہے کہ اللہ بتا سکتا ہے اصل حقیقت کیا ہے. اللہ بتا سکتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ جو تھے ان کے نمبر کیا تھے, ان کا ٹائم کیا تھا, ان کی تفصیل کیا تھی, ان کی ریئل ڈیٹیل کیا تھی. جو لوگ کہانی نریٹ کرتے ہیں وہ حق نہیں ہو سکتی, جو اللہ کہانی نریٹ کرتا ہے وہ حق ہے. اور یہ جو آیا ہے نبأہم بالحق کہ ہم حق کے ساتھ ان کی کہانی کو بتائیں, اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. حق میں جب کسی کہانی کو حق کے ساتھ ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک اس میں آتی ہے ریالٹی, یہ کہانی سچی ہے, فولکلورز نہیں ہے, یہ بنی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں, سیلف کریٹڈ فیلسیز نہیں ہیں, یہ ریالٹی ہے, یہ کہانی حقیقتاً ہوئی ہے. دوسرا اس میں آتا ہے کہ حق کے ساتھ بتانے میں کہ اللہ اس کو ایکوریٹلی بتائے گا, سٹیپ بائی سٹیپ بتائے گا. اور حق کے ساتھ بتانے میں تیسری چیز آتی ہے کہ اللہ کہانی فار دا سیک آف کہانی نہیں سنا رہا, اللہ کہانی مقصد کے لیے بتا رہا ہے. ہر سٹیپ پر پڑھنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے اس میں ایک عمل کے لیے کوئی نہ کوئی انڈیکیٹر موجود ہے. یہ چیز ہے جس کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. اللہ ایڈیشن سبٹریکشن کے بغیر بتاتا ہے اور اللہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بتاتا, اللہ ریئل پرپس کے لیے بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کر دیا کہ اللہ نے ان کو کس مقصد کے لیے جو تھا اس پروسیس سے گزارا. یہ ہے قرآن کا نظم جو آپ کے سامنے جو ہے بہترین طریقے سے آیا کہ ان 4 آیتوں میں کہانی پلس لیسن کہ کیوں بیان کی, اس کا مقصد ہے. اللہ نے کہا تھا کہ مقصد کو یاد رکھنا, اس کو بتایا گیا ہے. جو آیت نمبر 11 آئی آپ کے سامنے آئی, اس میں یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور اب سلانے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فارمیٹ رکھا ہے اس آیت کے بعد, آیت نمبر 13 کے بعد, آیت نمبر 10 کی تفسیر آپ کو ملے گی آیت نمبر 14 سے 16 میں. آیت نمبر 11 کی تفسیر ایکسپلینیشن آپ کو ملے گی آیت نمبر 17 اور 18 میں. آیت نمبر 12 کی تفسیر آپ کو ملے گی 19 سے 21 میں. اور جو آیت نمبر 13 ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق, اس کو اللہ تعالیٰ اور ڈیفائن کریں گے آیت نمبر 22 سے 26 میں. تو یہ قرآن کا آپ امیزنگ آرگنائزیشن سٹائل دیکھیں کہ جس سیکوینس میں بلٹ پوائنٹس آئے اسی سیکوینس میں آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کی ایکسپلینیشن دے دیں گے. اور قرآن جب اتارا گیا ہے, نازل کیا گیا ہے, تو ریٹن ٹیبلٹس میں نہیں اتارا گیا. قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ اور میں نوٹس بھی بناتے ہیں نا, تو ہمارے نوٹس میں بھی اتنا نظم اور آرگنائزیشن نہیں ہوتی.
اسکیٹرڈ ہوتے ہیں. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کو اپنے دل میں اتاریں. جتنا یہ آپ کے دل میں اترے گا اتنی اللہ کی قدر جو ہے وہ آپ کے لیے بڑھتی جائے گی. تو اللہ نے آیت نمبر 13 میں فرمایا نحن نقص نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہم ان کا قصہ بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ. انہم فتیۃ, یہ چند نوجوان تھے, اور آپ کو بتا دیا فتیۃ آتا ہے 10 سے کم کے نمبر کے لیے, فتیۃ آتا ہے ٹین ایج اور 20s کے لیے. یہ وہ تھے آمنوا بربہم, یہ اپنے رب پر ایمان لائے. تو اللہ نے بھی کیا کیا, وزدناہم ہدی, ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا. ہم پڑھتے ہیں نا دیر از اے کاز اینڈ دین دیر از اے ریئیکشن. کاز اینڈ افیکٹ ہم پڑھتے ہیں نا, فزکس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کاز اینڈ افیکٹ. اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کچھ کیا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ ریٹرن میں ان کے لیے کچھ نہ کرتا. جب انہوں نے ایمان لا کر اللہ کو رب مانا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے ہدایت کو بڑھا دیا. ہم احادیث میں کیا پڑھتے ہیں, آپ اللہ کی طرف 1 قدم آتے ہیں, اللہ آپ کی طرف 10 قدم آتا ہے. آپ اللہ کی طرف چل کر آتے ہیں, اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو صرف کام کیا ہے کہ مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے. پہلا قدم مجھے اٹھانا پڑے گا, پہلی چیز, پہلی سیڑھی پہ چڑھنے کا قدم مجھے اٹھانا پڑے گا. بعض لوگ اس بات پر بہت کنفیوز ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمارے نصیب میں جہنم ہی لکھی ہے تو پھر ہمیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے. اور یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس سے پوچھیں کیا آپ نے اپنے نامہ اعمال کی کتاب دیکھی ہے, کیا آپ نے اپنی تقدیر لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ آپ کو جہنم ملے گی. کبھی بھی کوئی انسان اس اپروچ کے ساتھ زندگی نہ گزارے کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ مجھے ہدایت دے. اللہ جب تک ہدایت کا دروازہ نہیں کھولے گا جب تک کہ آپ نہیں چاہیں گے. ہدایت کا دروازہ دل کے اندر سے کھلتا ہے. Something has to be changed first in your heart. تبدیلی اندر سے آتی ہے تو باہر مینیفیسٹ کرتی ہے. جب میرا دل نہیں بدلے گا تو میرا عمل بھی نہیں بدل سکتا. آرٹیفیشلی کوئی اپنے اوپر ایمان کو امپوز نہیں کر سکتا. اللہ ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے جس کے دل میں اللہ سے ملنے کی اور اللہ کی محبت کی طلب جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کے راستے میں بڑھتا ہے اللہ اس کے لیے اگلا قدم جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. آپ ہمیشہ یہ سنتی ہیں نا کہ آپ اللہ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو اللہ آپ کا اگلا قدم اور کام آسان کر دیتے ہیں. کیوں آسان کرتا ہے؟ ابھی آپ کو بتایا حدیث کا مفہوم کہ آپ اللہ کی طرف چل کر آتی ہیں تو اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے. اور جس کے قریب جتنا اللہ ہوگا اس کے کام بنیں گے یا سنوریں گے؟ اس کے کام بنیں گے. اس ایمان کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھیں کہ اللہ آپ کے کاموں کو تھامنے والا بن جائے گا. جو دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے معاملات سنوارنے میں لگ جاتا ہے. صرف اس کے لیے کنوکشن چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کے بہترین وقت کو, آپ اپنے بہترین پوٹینشیلز کو, آپ اپنی بہترین جوانی کے اوقات کو اور سالوں کو اللہ کے راستے میں لگانے والی بن جائیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ ایمان لائے, آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, اور ہم نے بھی ان کو ہدایت میں بڑھا دیا. امام بخاری نے اسی آیت سے ایک دلیل نکالی ہے, اور وہ دلیل یہ نکالی ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہم سب محسوس کرتے ہیں جب ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم کسی بھی قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں, اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے دل میں نیکی کا جذبہ آ رہا ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں اچھا آج گھر جا کے جو ہے وہ امی کی ہیلپ کروں گی کچن میں, آج افطاری میں ہیلپ کروں گی, اچھا آج میں جا کے سب کو مسکرا کے دیکھوں گی, اچھا آج میں جا کے میڈ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرا صدقہ دے دوں گی, اچھا آج میں موبائل فون, بچیاں جو بیٹھی ہیں یہاں پہ ساری, آج میں موبائل فون جو ہے وہ زیادہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھوں گی, امی سے بیٹھ کے باتیں کروں گی, ابا سے باتیں کروں گی. یہ قرآن کی محفل میں نیکی کا جذبہ آ رہا ہوتا ہے. اور جو سب باقی ہم بڑی خواتین ہیں ہمارے اندر بھی نیکی کے جذبات آ رہے ہوتے ہیں. لیکن دا مومنٹ یو اسٹیپ ان یور ہاؤس, پھر کیا ہو جاتا ہے کہ کسی نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں, سب بھولنے لگ جاتا ہے نا. یہ ہوتا ہے, ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. امام بخاری نے جو اصول الفقہ میں ڈرائیو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کی کیفیت ہے, الایمان یزید و ینقص, ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے, ایمان کم بھی ہوتا ہے. کبھی آپ کے ایمان کے لحاظ سے بہت اچھے دن ہوتے ہیں, کبھی آپ کے ایمان کے لحاظ سے بہت لو ڈیز ہوتے ہیں. اٹس اوکے.
جب انسان اللہ سے جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک زانی مومن نہیں ہو سکتا جبکہ وہ زنا کرے, ایک چور مومن نہیں ہو سکتا جبکہ وہ چوری کرے. اس کا ایمان چڑیا کی طرح یا پرندے کی طرح اس کے دل میں سے نکل کے اس کے سر کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے, اور جب تک اس کے دل میں واپس نہیں آتا, جب تک کہ وہ سچی توبہ نہیں کرتا, توبۃ النصوحہ نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کبیرہ گناہ کر سکتے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے نا. زنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. مسلمان کبیرہ گناہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی انسان آتا ہے, کوئی مسلمان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری زندگی میں یہ گناہ ہوئے ہیں. آپ کہتی ہیں استغفر اللہ العظیم, تم تو اسلام کے دائرے سے باہر, کافر, تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا, اسٹریٹ فارورڈ جہنمی. یہ کرنا ہے؟ نہیں. اللہ اس کو ایمان میں بڑھائے گا. یاد رکھیں, یہ ایکویشن ہے قرآن کی اور اسلام کی. آپ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. آپ اس سے کہیں اپنے فیتھ کا ریوائول کرو, آپ اس سے کہیں اپنے ایمان کو تازہ کرو, آپ اس سے کہیں اللہ سے مدد مانگو, اللہ سے معافی مانگو. جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اس کے ایمان کو بڑھا دے گا اور پھر وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کی ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا, آمنوا بربہم, وہ اپنے رب پر ایمان لائے, وزدناہم ھدی, تو ہم نے ان کو ہدایت میں آگے بڑھا دیا. یہ چنک یہاں تک اس پورے واقعے کا ایک طرح سے مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے جو آگے آیت شروع ہوگی اس میں یہ تفسیر کے ساتھ آئے گا. اور الحمدللہ یہ وہ واقعہ ہے جو آپ آلموسٹ سارا کا سارا جو ہیں وہ سن چکی ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم تیزی سے گزر جائیں. جزاک اللہ خیرن. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.